حرام ہے، ناجائز ہے اور اس پہ گناہ شدید ہے. اور اگر طواف میں دکھا دیا تو دم آ جائے گا. دوران طواف اگر کسی کا یہ صدر کھلے گا تو طواف کے دوران صدر کھلنے پہ تو دم آ جائے گا. تو یہ ناف کے نیچے چلا گیا یا ڈران کھلی ہو گئی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ دم لازم آ جائے گا. تو جو احرام باندھنا ہے اس کی عادت آپ بنا لیں، گھر میں اس کو پہن کر کے چلا کریں. کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ احرام پہن کر کے چلیں. اس کے اوپر کی چادر ڈال لیں، نیچے کی چادر ڈال لیں اور چلنے کی سعادت حاصل کریں. اس سے آپ کو سہولت کیا ہوگی؟ سہولت یہ ہوگی کہ آپ اس کے جیسے لنگی پہننے والے کبھی پہنے نا تو وہ بہت اٹپٹا لگتا ہے، تو اگر وہ پہننے کی عادت ہو تو پھر آرام سے پھر تو سفر بھی کر سکتے ہیں. تو احرام کو پہن کر کے اس کو، چپل کو پہن کر کے اس کو چلنے کی عادت بنا لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. تیسری بات، چلنے کی عادت بنائیں. چلیں آپ تھوڑا تھوڑا چلیں، حجن کو چلائیں. میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو طواف کے بعد حالت ہوتی ہے تو ویل چیئر کے بغیر جو نہیں چلنے والے تو ان کے لیے طواف کرنا بھی بھاری پڑ جاتا ہے، صحیح کرنا بھاری پڑ جاتا ہے اور یہ ساری باتیں دشواریاں آتی ہیں. تو چلنے کی عادت بھی ڈالیں. دوائیوں کا اور صحت کا بھرپور خیال رکھیں. چلیں حج تمتع کا آغاز کرتے ہیں. حج تمتع جو ہے اس کی آپ جو نیت کریں گے وہ آپ کو نیت کرنی ہے. احرام آپ اگر حج کمیٹی سے جاتے ہیں تو حج ہاؤس کے اندر غسل کر لیں، غسل کر کے احرام باندھ لیں. 2 رکعت وقت کراہت نہ ہو. وقت کراہت یعنی فجر کا پورا ٹائم، عصر سے لے کے مغرب تک کا پورا ٹائم، عصر مغرب کے مابین کا ٹائم، فجر کا پورا ٹائم شروع سے لے کے آخر تک کا، اور ظہر سے پہلے کا 1 گھنٹہ، یہ وقت کراہت ہے. اس میں نماز نہیں پڑھنی ہے عمرے کی اور احرام کی، بلکہ آپ اس وقت کو چھوڑ دیں. غسل کریں. اچھا، عورتیں اگر حالت ناپاکی میں ہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ بھی غسل کر کے وضو کر کے احرام باندھ لیں. احرام باندھیں. مرد بھی جو ہے وہ غسل کرے، وضو کرے، احرام باندھیں. اور پھر یہاں سے آپ حج ہاؤس سے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ لائے جائیں گے، آپ کو گاڑیاں ڈراپ کرے گی. وہاں آ کر کے آپ جو ہے فلائٹ میں بیٹھ جائیں. اپنی بورڈنگ پاس دیکھیں، آپ کو یہاں پہ دکھے گا حج کے جو ایئرپورٹ کے مناظر ہیں کہ ایئرپورٹ میں یہ آپ کو یہاں لا کے چھوڑتے ہیں. پھر یہاں سے آپ کا جو گیٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو جانا ہوتا ہے. اس میں پھر آپ کی بڑی ایک لمبی لائن ہوتی ہے. یہاں پہ فرسٹریشن اور جو اریٹیشن اور جو ساری دشواریاں ہیں نا وہ ہوتی ہیں. آپ کو جو چیزیں نہیں لے جانی ہیں وہ نہیں لے جانی ہیں. آپ کو جو لے جانا ہے، جو گائیڈ ایز پر حج کمیٹی گائیڈ لائن، آپ کو ساری چیزیں لے کے جانی ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، تو یہ سارا سامان جو ہے آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹ اوپر کی بیگ میں ہونے چاہیے. احرام آپ پہن ہی لیں، کمیٹی حج ہاؤس سے ہی پہن لیں. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں. جب آپ گھر سے نکلنے لگے 2-3 مفید باتیں سن لیں، اس کو آپ یاد کریں، مجھے آپ انشاءاللہ دعا دیں گے. جب گھر کے باہر نکلنے لگے یعنی جانے کے لیے گھر سے، سب سے دعا کرائیں، سب سے معافی تلافی کریں. جب نکلنے لگے تو 3 مرتبہ سورۃ القریش پڑھ لیں. سورۃ القریش، ہاں، لیلاف قریش والی. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے پورے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تکن، سر درد اور کسی بھی طرح کے درد سے آپ کو محفوظ فرما دے گا. تو آپ کو درد سر بھی نہیں ہوگا. اور جو سفر کی تکلیفیں، کلفت ہیں، جو بھی سفر کے اندر آتی ہیں مشقتیں، اللہ اس سورہ پاک کی برکت سے آپ کو، آپ کے حجن کو، آپ کے سارے ساتھیوں کو محفوظ فرما دے گا. تو 3 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنا ہے. اور آخری کی 5 صورتیں یعنی کلیہ، سورۃ الکافرون سے لے کے والناس تک کے، تبت یدا نکال لیں. تبت یدا نہیں پڑھنی ہے، سورۃ الکافرون سے لے کے تو والناس تک کے ساری صورتیں پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے گھر کی حفاظت کرتے تھے، گھر کا سامان لاتے تھے، گھر کی ساری ضرورتیں پوری کرتے تھے. آپ نہیں ہوگے، یہ صورتیں پڑھ کے جاؤ گے، آیت الکرسی پڑھ کے جاؤ گے. جتنا تحفظ، جتنی حفاظت آپ کرتے تھے، آپ کی غیر موجودگی میں ان صورتوں کی برکت سے آپ سے بڑھ کر کے آپ کے گھر کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. اور ضرورتیں آپ سے اچھی، آپ سے بہتر ضرورتیں اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائے گا. حالانکہ ضرورتیں وہ سب وہی پوری کرتا ہے، لیکن بظاہر تو ہم اسباب بنے ہوتے ہیں. تو اللہ آپ کی غیر موجودگی میں اس کی برکتیں آپ کے گھر والوں کو عطا فرمائے گا. 2 رکعت گھر پہ نماز پڑھے، 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھے. ہو سکے تو سنت طریقہ یہ کہ مسجد ہی سے آپ روانہ ہو جائیں، گھر نہ جائیں بلکہ مسجد میں آئے، مسجد میں 2 رکعت پڑھے نماز اور یہیں سے پھر آپ روانہ ہو جائیں. اور اگر گھر جانے کی ضرورت پڑی، جیسے آپ نے پرس چھوڑ دیا یا کوئی ملنے کا رہ گیا یا پھر آپ کے ڈاکومنٹ گھر پہ، بیگ گھر پہ، تو آپ گھر پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن سنت یہ کہ
مسجد ہی سے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں، تاکہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، سفر پہ جاتے تو مسجد سے ہی جاتے اور سفر سے آتے تو پہلے مسجد ہی میں تشریف لاتے تھے. تو سنت ہے، اگر ایسا کر سکتے تو کر لیں. ٹھیک ہے. اب حجیت آپ کو جو احرام باندھنا ہے وہ احرام اس طریقے سے باندھنا ہے. آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ حاجی صاحبان جو ہے وہ احرام کے اندر جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیشہ استباء کی حالت میں رہتے ہیں. استباء کی حالت میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. آپ کو استباء جو ہے، یہ جو ہاتھ نکالنا ہے نا، یہ اس وقت ہے جب آپ طواف کرنے والے ہیں. طواف نہیں کرنا ہے تو آپ کو دونوں کاندھے جو ہے وہ باندھ کے رکھنے ہیں، یہ ڈھک کے رکھنے ہیں. اگر آپ استباء جو ہے آپ کو ہمیشہ ہر حال میں یہ جو چادریں ہیں آپ کی، اس کو اس طریقے سے رکھنی ہے، ہر حال میں اس طریقے سے. یہ جو حاجی صاحبان اس طرح سے گھومتے دکھیں گے نا آپ کو، اس طرح باندھ لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں اور گھومتے رہتے ہو، تو یہ نئی سنت طریقہ ہے. سنت طریقہ یہ ہے آپ کو ہر حال میں اپنے دونوں احرام کی جو چادر، دونوں کاندھے جو ہے چادر سے ڈھک لینا ہے. اس طریقے سے آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. ہمیشہ اس حال میں رہیے، اسی حال میں رہیے ہمیشہ. لیکن اگر آپ جب طواف کریں گے تب آپ کو یہ استباء کرنا ہے. استباء یعنی یہ ہاتھ نکالنا صرف اور صرف طواف کی حالت میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے. ٹھیک. آپ کے لیے اب آپ نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر کے نیچے کی چادر باندھی ہے. گاٹھ نہیں لگانی ہے بلکہ اس کو ایسے باندھنا ہے جیسے لنگی باندھتے ہیں ہم. اس کے اندر گرا نہیں لگانی، گاٹھ نہیں باندھنی ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے سے باندھنا چاہے باندھے، ناف کے اوپر باندھے، گھٹنے کے نیچے باندھے. اتنا حصہ ہمیشہ سطر کا کور کرنا لازم و ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب احرام آپ نے باندھ دیا. اگر ٹائم تھا نفل نماز پڑھنی پڑھ لی، ورنہ پھر آپ جو ہے وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے جب آپ کی فلائٹ ٹیک آف کرے گی تب آپ کو جو ہے دوائی لے لیجئے، ساتھ میں سامان لے لیجئے، ساری بورڈنگ پاس وغیرہ لے لیجئے. یہ ساری ضرورت کی چیزیں یہ نہیں لے جانی. وہاں پہ چاقو، چھری، کٹر یہ ہینڈ بیگ میں نہیں لے جانا ہے. اگر لے کے جاؤ گے تو وہ آپ کی ہینڈ بیگ بھی جمع کر لیں گے اور آپ کو بہت ہیرسمنٹ کا شکار کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کی جو بڑی بیگ ہے اس میں بھی جو ہے وہ لکوڈ چیزیں نہیں لے کے جائیں. لکوڈ مطلب جو چیزیں ٹوٹ کر پگھل سکتی ہے، اس کے اندر کٹ اگر آ گیا تو پورا پانی پھیل جائے گا، تو وہ چیزیں بھی نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. چلیے احرام آپ نے باندھ لیا. احرام باندھنے کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے فلائٹ کے اندر بیٹھنے کے بعد. فلائٹ میں بیٹھ جائیے سکون کے ساتھ. جو کھانا ملتا ہے وہ کھانا کھائیے، جو کولڈ ڈرنک ملتی ہے کولڈ ڈرنک پیجیے. جو بھی آپ کو، یہ اندر آپ کا منظر ہے ہوائی جہاز کا، آپ کو کھانے پینے کے لیے جو ملے کھا لیجیے، پی لیجیے. اب اس کے بعد جب آپ کی فلائٹ کو 2 گھنٹے ہو جائے تب اس سے پہلے 2 گھنٹے سے پہلے جیسے 8 بجے کی فلائٹ ہے نا تو 10 سے پہلے اس سے پہلے بھی کر سکتے ہو، ایئرپورٹ پہ بھی کر سکتے ہو، حج ہاؤس میں بھی کر سکتے ہو. آپ کو نیت کرنی ہے عمرے کی. کون سی نیت کرنی ہے؟ بولیے نا، کون سی نیت کرنی ہے؟ صرف عمرے کی نیت کرنی ہے. کیا نیت ہے؟ اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبلها منی. اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، میرے لیے اس کو آسان کر، میری طرف سے قبول فرما. اتنا کرنا ہے. آپ کو اس وقت کیا کی نیت کرنی ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کو. لیکن کیا کریں گے ابھی؟ پہلے عمرہ کریں گے. تو پہلے آپ کو نیت کیا کرنی ہے؟ عمرے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیت کرنے کے بعد فوراً متصل اسی سے مل کر کے آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، یعنی لبیک. اگر کسی نے نیت کر لی اور تلبیہ نہیں پڑھا، یا سب تلبیہ پڑھ رہے تھے، اس نے تلبیہ پڑھ لیا اور نیت نہیں کرا، تو اس کا احرام بندے گا نہیں. احرام بندھنے کے لیے دونوں چیزیں متصل ایک کے ساتھ ایک ضروری ہے. احرام باندھے، نیت کرے، نیت کرتے ہی جو ہے وہ تلبیہ پڑھے. اگر تلبیہ پڑھا نیت نہیں پڑھا، نیت کر لیا تلبیہ نہیں پڑھا، تو احرام بندھے گا نہیں. اس معاملے میں لوگ غافل ہوتے ہیں. لوگ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سب کا دیکھا دیکھی، پورے فلائٹ پڑھ رہی ہے تو پڑھنے لگ گئے، یا پھر نیت کر لیتے ہو تلبیہ پھر بعد میں یاد آتا ہے سب نے پڑھا تو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یاد رکھیں تلبیہ کا نیت کے ساتھ ہونا ضروری ہے. نیت بغیر تلبیہ کے نہیں، تلبیہ بغیر نیت کے نہیں. تو نیت کیا کریں گے؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. فرما بولتے ہی آپ کو کیا شروع کرنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب پڑھیے لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک کی فضیلت کیا ہے؟ لبیک کے بارے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لبیک کہا اور لبیک کہتے کہتے دن گزر گیا اور اس دن گزرتے وقت اس نے پورے دن میں جو ہے لبیک پڑھی تھی اور سورج ڈوب گیا تو سورج اس کے سارے گناہوں کو لے کر کے ڈوب گیا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں سے معافی عطا فرما دے, اس کی مغفرت. اور ایک حدیث شریف ہے جو تلبیہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ زمین سے لے کے آسمان تک کے جتنی موجودات ہے, جتنی مخلوقات ہے, جتنے ملائکہ ہے, سب اس کے ساتھ لبیک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تسبیح سب سے بڑا نغمہ ہے, سب سے بڑا ترانہ ہے, سب سے بڑی دعا ہے, سب سے بڑا ذکر ہے, سب سے بڑا وظیفہ ہے تلبیہ. ٹھیک ہے, پڑھیے ذرا پھر محبت سے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خیال رہے گا اس بات کا. نیت تلبیہ کے ساتھ, تلبیہ نیت کے ساتھ. اگر تلبیہ کرے نیت نہ کرے تو محرم نہیں ہوگے, اور تلبیہ پڑھے اور نیت کر لی اور یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو دونوں میں سے ایک بھی چھوٹے گا تو احرام بندھے گا نہیں. ٹھیک ہے, نیت کرے, نیت سے متصل تلبیہ پڑھے. عورتیں جو اس طریقے سے پڑھے کہ کوئی سن سکے, اور مرد بآواز بلند پڑھے. جتنی آپ کی ہے بلند آواز کر سکتے ہو جو دوسروں کو پریشان نہ کرے اتنی آواز میں آپ لبیک پڑھنا شروع کر دیں. بہت فضیلت ہے لبیک پڑھنے کی, میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. لبیک پڑھنا شروع کیا آپ نے, آپ ہو گئے محرم. اب محرم جو ہوتا ہے محرم جس نے احرام پہن کے نیت احرام کر لی ہے تو اب اس پہ کیا کیا لازم آتا ہے غور سے سنیے گا. اس پر جو ہے سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ اس کی بیوی حرام ہوگی. قرآن کا نوالا رفس نہیں ہے, میاں بیوی کے ساتھ شہوانی تعلقات نہیں ہیں. اگر کسی نے اپنی بیوی کا ہاتھ ایسے پکڑا محبت کے ساتھ یا گلے مل لیا یا اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا یا کسی طرح کا کوئی تعلق قائم کیا تو اس کو دم دینا پڑے گا, خانزاد ہو چاہے نہ ہو. تو بیوی اس وقت حرام ہے, شہوت کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا جائے گا, نہ چھونے والا, نہ لمس والا, نہ گلے ملنے والا, نہ کسی طرح کا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی پابندی ہے مرد پر عورت پر بھی. اس میں فرق یہ ہے کہ عورت کو شہوت نہیں ہے, خالی مرد کو شہوت ہے تو مرد پہ دم ہے. اگر حجن کو بھی شہوت جاگ گئی ہے اور دونوں میں جذبہ محبت پیدا ہو گیا, دل میں حرکت پیدا ہوگی تو حجن کو بھی دم دینا پڑے گا, حاجی صاحب کو بھی دم دینا پڑے گا. اور حاجی صاحب کو شہوت نہیں تھی, حجن کے دل میں ایک حرکت پیدا ہوئی اور اس نے شہوت کے ساتھ حاجی صاحب کا ہاتھ چھو لیا یا حاجی صاحب کے پیچھے سے گلے مل لیا, جو بھی کیا اس نے, تو اگر اس نے کیا تو اس کو دم دینا پڑے گا. جس کے پاس شہوت ہوگی اور جو اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا, ٹچ کرے گا, تو اس کو دینا پڑے گا دم. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کی شہوت اور حجن پہ دم آ گیا, نہیں, یا حجن کو شہوت ہے آپ پہ دم آ گیا, نہیں. جس نے شہوت کے ساتھ چھوئے گا تو اس پر دم آئے گا. ٹھیک ہے, تو پہلی پابندی کیا ہے احرام کی, عورتیں ہم پہ حرام, ہم عورتوں پہ حرام. ٹھیک ہے, دوسری پابندی, مرد جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن, سلا ہوا کپڑا مطلب کیا, ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے, سلا ہوا تعویذ بھی نہیں پہن سکتے, سلے ہوئے موزے بھی نہیں پہن سکتے, سلی ہوئی انڈر ویئر نہیں پہن سکتے, سلا ہوا بنیان نہیں پہن سکتے, سلی ہوئی کوئی چیز مرد نہیں پہن سکتے. اگر سلا ہوا کپڑا کسی نے پہن لیا یا جو سلی ہوئی چیزیں تھی اس نے اختیار کر لی, جیسے مثال کے طور پہ کسی نے ہاتھ کے پنجے پہن لیے, موزے پہن لیے, اتارنا بھول گیا, تو اس صورت کے اندر اگر تھوڑی دیر میں اتار دے گا, تھوڑی دیر میں چند منٹ کے اندر, تو اس کو ایک مٹھی بھر کے گو صدقہ کرنے پڑیں گے. اور اگر وہ چند منٹ کے بعد
مطلب 5-7 منٹ 10 منٹ کے بعد اس کو یاد آیا ارے موزے رہ گئے اتارنے کی، یا ٹوپی رہ گئی اتارنے کی، یا بنیان رہ گیا اندر سے اتارنے کا، یا انڈر ویئر رہ گئی اتارنے کی، تو تھوڑی دیر کے بعد چند منٹوں کے بعد 5-7-10 منٹ کے بعد اگر یاد آیا صدقہ فطر دینا پڑے گا. اور اگر انڈر ویئر اس نے پہنی رکھی اور پورا ایک دن یا پوری ایک رات گزر گئی، یعنی تقریباً 12 گھنٹے اگر گزر گئے، پورا 8 پہر گزر گئے، تو 8 پہر گزرنے پر اللہ اکبر اس کو دم دینا پڑے گا. تو مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. عورتیں سلا ہوا کپڑا پہنے گی تو اس کو کیا کیا پہن سکتی ہو؟ اب سلا ہوا کپڑا پہن سکتی تو ظاہر سی بات ہے دستانے پہن سکتی ہیں. اور ہماری بہنیں اگر سن رہی ہے تو ہمارا مشورہ ہے کہ دستانے پہنے. دستانے کیوں پہنے؟ جب حضرت اس کو استلام کرنے لگتے ہیں نا تو ہم ہاتھ اٹھا کے استلام کرتے ہیں. تو یہ کرتا جو ہے وہ اگر یہ اس کی جو اگر چوڑا ہے تو یہ نیچے آ جاتا ہے. اب نیچے آتا تو کلائی کھلتی ہے، اور کلائی کا کھلنا یہ سطر عورت کا کھلنا ہے. اگر عورت کا سطر کھلے گا بقدر معنی نماز، یعنی جو نماز میں منع تھا اس کی قدر کے برابر، اتنی مقدار کے برابر، یعنی سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر سطر کھلے گا عورت کا تو اس پہ دم آ جائے گا. تو بہتر یہ کہ عورتیں دستانے پہنے، ہاتھ کے موزے پہنے، چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو دستانہ پہنے، تاکہ ان کا جو کلائی کا حصہ ہے، جو رسٹ کا پارٹ ہے، یہ رسٹ کھلی نہ ہو، یہ خیال رکھیں خواتین. ٹھیک ہے، دستانہ پہن سکتی ہے، ان کے لیے سلا ہوا لباس پہننا جائز ہے. آپ کے ہمارے لیے جائز نہیں ہے. پیر کے موزے پہن لے تاکہ شلوار اگر کبھی اوپر چڑھ جائے تو ان کے ٹخنے کے اوپر کا حصہ جو ہے جو سطر عورت میں آتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. تو پیر کا موزہ بھی عورتیں پہن لیں، ہاتھ کا دستانہ بھی پہن لیں، تاکہ سطر عورت مکمل ان کا ادا ہو جائے، سطر عورت میں کسی طرح کا نقص نہ آنے پائے. ٹھیک ہے. چلے دوسری پابندی ہوگی مردوں کو سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے. تیسری پابندی چہرہ مردوں کو عورتوں کو سب کو کھلا رکھنا ہے. اگر کسی نے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا یا جھاپ لیا یا چادر ڈال کے سو گیا تو ان صورتوں میں وہی تھوڑی دیر میں اگر ہٹا لیا تو ایک مٹھی بھر کے جو صدقہ کرنا پڑے گا. کچھ منٹ کے بعد ہٹایا تو اس کو جو ہے وہ ایک صدقہ فطر دینا پڑے گا، 2 کلو 80 گرام گیہوں. یا اگر پورا رات بھر سویا رہا چادر ڈال کے چہرہ چھپا کے رکھا عورت نے یا مرد نے تو اس صورت کے اندر اس کو دم دینا پڑے گا. ایسے اگر کسی نے پٹی باندھ دی، زخم لگا تھا اس نے چہرے پہ پٹی باندھ دی، یا کسی طرح کا سر کے اوپر کوئی زخم تھا اس نے پٹی باندھ دی اور وہ پورا کے پورا جو ہے 12 گھنٹہ اس نے باندھے رکھا تو ممکن اگر ہو تو کھول ڈالیں، بیچ میں درمیان میں گیپ کر لیں تاکہ متصل پورے گھنٹے اس کے پٹی میں سر ڈھانپنے میں چہرہ ڈھانپنے میں نہ چلا جائے. 8 گھنٹے کے اندر یہ 12 گھنٹے کے اندر 8 پیر کے اندر وہ اپنا چہرہ اور سر جو کھول لے. اگر چہرہ ڈھاکا رہا، سر ڈھاکا رہا، عورت کا سر چھپانا ضروری ہے، مردوں کا سر اور چہرہ دونوں یہ کھلنا ضروری ہے، یہ کھلا ہونا چاہیے. چہرہ بھی نہیں کور کر سکتے اور سر بھی نہیں. اگر کسی نے کر لیا اور وہ 12 گھنٹے تک کے رہا تو دم دینا پڑے گا. تو تیسری پابندی کیا ہے؟ مردوں کو چہرہ کھلا رکھنا ہے، مردوں کو چہرہ سر دونوں کھلا رکھنے ہیں اور عورتوں کو جو ہے وہ اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے. آپ کو بتاؤں سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بدوی یعنی مدینے کے اطراف کے مکے کے اطراف کے دیہاتی لوگ ہیں، ٹرائبس میں رہنے والے، قبائل میں رہنے والے، یہ میرا چہرہ جا کے دیکھتے ہیں، امی سمجھ کے دیکھتے ہیں، ام المومنین ہے، ہماری سب کی ماں ہے. تو لیکن کیونکہ تعجب ہے نا، ام المومنین آئی ہے حج کے ساتھ، حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو سرکار سے کہا یا رسول اللہ میرا چہرہ تکنے لگ جاتے ہیں. تو حضور نے کہا کہ چہرہ تو نہیں چھپا سکتے ہو، یعنی عورتوں کو چہرہ نہیں چھپانا ہے. تو پھر کہا کہ اگر کوئی سخت چیز ملے، سخت چیز مطلب کیا؟ ایسی سخت چیز جو چہرے کو نہ لگتی ہو، یعنی جیسے ہمارے یہاں دیکھو پٹھے آتے تھے پہلے زمانے میں ہوا کرنے کے، تو اگر ایسی کوئی چیز ملتی ہے جس سے چہرہ چھپا سکتے ہیں تو اس سے اپنا چہرہ، یا پٹھا ہے اپنے یہاں پہ جو پٹھا آتا ہے نا تو کارٹون جس کے بنے ہوتے ہیں تو وہ اس سے عورتیں جو اپنا چہرہ چھپا سکتی ہیں، لیکن چہرہ نہیں چھپا سکتی، یعنی گھونگھٹ نہیں ڈال سکتی اور کسی طرح کا جو ہے چہرے پہ کور نہیں کر سکتی. تو یہ عورتوں کے لیے لازم ہے. چوتھی پابندی خوشبو نہ لگا سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. خوشبو نہ لگا سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. اگر کسی نے خوشبو لگا لی اور خوشبو ایسی تھی کہ ظاہر ہو گئی، جیسے عطر لگا کہتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے گلاب لگایا، عود لگایا، کون سا لگایا. تو اگر خوشبو لگائی احرام کی حالت میں اور وہ خوشبو لوگوں پہ ظاہر ہے تو اس پہ دم آ جائے گا.
پھر چاہے تھوڑی لگے چاہے زیادہ لگے چاہے کتنے بھی حصے میں لگے, اگر خوشبو لگے اور ظاہر ہو جائے لوگ اس پہ سمجھنے لگے خوشبو لگا دی ہے, تو اس صورت کے اندر اس پہ دم آ جائے گا, تو خوشبو نہیں لگا سکتے, خوشبو نہیں کھا سکتے. کھانے سے مراد کیا, دال چینی اس طریقے سے لونگ الائچی گرم مسالے جو کھاؤ نا تو خوشبو اس کی پھوٹتی ہیں. تو اگر کسی نے ایسی خوشبودار مسالے کھا لیے یا خوشبودار سافٹ ڈرنک پی لی جس کے اندر ایڈڈ فلیور تھی, پکی بھی نہیں تھی, دیکھو دو طرح کی فلیورز آتی ہیں, دو طرح کی خوشبو آتی ہے, ایک پکی ہوئی ہوتی ہے اور ایک ایڈڈ ہوتی ہے جو اس میں ملائی جاتی ہے, ایڈ کی جاتی ہے. تو اگر ایسا مشروب پیا جس میں اوپر سے گلاب کی خوشبو ملائی گئی تھی یا پائن ایپل یا مینگو کسی طرح کا کوئی خوشبو کا پھل تھا اس کی ملائی گئی تھی ایڈڈ, تو اس کے 3 گھونٹ پینے پہ دم آ جائے گا. ہاں, اگر ایک بار پیا تو ایک صدقہ فطر, 2 گھونٹ پیا تو 2 صدقہ فطر, اور اگر 3 مرتبہ پی لیا اس نے تو اس پہ دم آ جائے گا, دم. اس بات کا خیال رکھیں, خوشبو نہیں پی سکتے, خوشبو نہیں کھا سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے. اگر کسی نے خوشبو والا سرما لگا لیا تو ایک اگر پہنا تھا سلائی, ایک آنکھ میں ایک سلائی پہنی تھی تو اس کو 1 صدقہ فطر دینا پڑے گا, اور 2 سلائی پہنی تو 2 صدقہ فطر, اور 3 پہن لی تو دم دینا پڑے گا. دم یعنی کیا, دیکھو اس میں 3 طرح کے جرمانے ہیں, اس کو آپ بغور سماعت کر لیں, بلکہ 5 طرح کے پانچوں بیان کر دیتے ہیں. پہلا جرمانہ ہے بدنا. بدنا کیا ہے, اگر کسی نے حالت جنابت کے اندر ناپاک تھا یا عورت ناپاک تھی یا اس پہ غسل فرض تھا, احتلام ہوا تھا یا عورت کے ساتھ ملاقات کر لی تھی, غسل فرض تھا, جنوب تھا, جنوب کی حالت میں حالت جنابت کے اندر یا حالت حیض و نفاس کے اندر عورت خانہ کعبہ کا طواف کر لے گی, تو اس صورت میں عورت کو بدنا یعنی اونٹ یا بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے وہ دینا پڑیں گے. تو بدنے کی 2 کنڈیشن ہیں. پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ حالت ناپاکی میں کوئی شخص طواف خانہ کعبہ کر لے تو اس کو دینا پڑے گا بدنا. ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو اس صورت کے اندر اگر حج کا احرام باندھا تھا اور وقوف عرفہ سے پہلے بیوی سے ملاقات کر لی تو حج فاسد ہو گیا. لیکن اگر وقوف عرفہ ہو گیا تھا اور ابھی مینا میں وقوف عرفہ کرنے کے بعد پھر مینا کی روانگی میں یا مینا جانے کے بعد اب کبھی کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ملاقات کر لی تو حج تو ہو گیا لیکن اس کو دینا پڑے گا بدنا. بدنا مطلب کیا, ایک بڑا جانور یعنی اونٹ یا پھر وہ جانور جس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں, یہ ریکارڈ ہوتا ہے اس کے لیے, بڑا جانور جس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خیال رکھیں. تو بدنا کی 2 صورتیں, ایک تو حالت جنابت میں طواف کر لیں یا پھر حالت حج کے احرام میں کوئی اپنی بیوی سے صحبت کر لیں. ان 2 صورتوں کے اندر یہ اس کو بدنا دینا پڑے گا. دوسری کنڈیشن, دوسرا جرم کیا ہے, دم. دم کب آتا ہے, جب واجبات حج میں سے, حج کے 27 واجب ہیں, نماز میں بھی 27 واجب ہیں, لیکن نماز کا واجب چھوٹے گا تو کیا کرنا پڑتا ہے, سجدہ 100, اور سجدہ 100 نہیں کیا تو پھر نماز پھر سے دہرانی پڑتی. سیدھی بات ہے, نماز کا ایک دم آسان مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے, اگر واجبات نماز میں کوئی چھوٹے کا واجب 27 اس میں بھی 27 اس میں بھی ہے, لیکن اس کے اندر سیدھی بات ہے, واجب ترک ہو بھولے سے, جان بوجھ کے ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی, بھولے سے واجب چھوٹے گا تو سجدہ 100 کر لو, اور سجدہ 100 نہیں کیا تو پھر سے نماز کا اعادہ کر لو, ریپیٹ کر لو, ہو گئی نماز. سیدھا مسئلہ ہے. لیکن یہاں کے واجبات کا مسئلہ الگ ہے. یہاں کے واجبات ایسے ہیں کہ اللہ اکبر, واجبات کا اکثر حصہ چھوٹے گا تو دم آئے گا, واجبات کا اقل حصہ مطلب تھوڑا سا حصہ چھوٹے گا صدقہ فطر آئے گا. یہ فرق ہے. اور اس کے واجبات کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے واجبات میں اکثر حصہ چھوٹنا چاہیے, اکثر, تو دم آئے گا. اس کے 27 واجبات. دم کیا ہے, دم یہ ہے کہ حالت احرام کے اندر, یہ حالت مکہ مکرمہ کے اندر, حدود حرم کے اندر ایک بکرا یا ایک دمبا یا ایک مینڈا لے کر کے اس کو حدود حرم کے اندر ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں صدقہ کر دینا, یہ دم ہے. دم کے معنی ہے خون بہانے کے. دم کے معنی کیا ہے, خون بہانے کے. تو اگر کس پہ دم آ گیا, ہمارے یہاں اتنے حاجی صاحبان ہیں ان کو تو پہلے پتہ نہیں کہ دم آیا ہے. دوسری بات پتہ بھی ہے تو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے نا, وہ جو اللہ معاف کرنے والا کریم رحیم ودود, وہ
ہزارہ بندوں پہ محبت کرنے والا ہے، وہی اللہ فرما رہا ہے کہ دم دو. اسی نے کہا ہے، یہ ہم یا کوئی نہیں کہہ رہا، وہ اسی مہربان رب نے کہا کہ اگر کوئی معاملہ واجبات میں چھوٹے تو دم دے کر کے اپنی عبادت کا میک اپ کر لو، اس کی برابر درستگی کر لو تاکہ اللہ تم کو پورا ثواب عطا فرما دے. تو یہ جو بہانے نا کہ نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ سب نہیں ہوتا. تو دم آیا تو دم دینا پڑے گا. تو پہلا بدنا تھا جو میں نے عرض کیا، دم واجبات میں سے اکثر حصہ واجب کا، اکثر واجب کا حصہ چھوٹے، اکثر حصہ چھوٹ جائے گا تو واجب کے اکثر حصہ چھوٹنے پہ دم دینا پڑے گا. دم یعنی ایک بکرا حدود حرم کے اندر قربان کر کے اس کا گوشت غریبوں میں صدقہ کر دینا دم کہلاتا ہے. تیسرا صدقہ فطر. صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ ہے کہ اگر کسی نے واجب میں سے اکلے حصہ چھوڑا، مطلب جیسے 7 چکر نا طواف کے، تو اس نے اکثر حصہ کتنا بنے گا؟ 4 پھیرے اکثر حصہ، اور 3 جو ہے اکلے حصہ، مطلب کم والا حصہ تھوڑا سا کم، وہ کیا بنے گا؟ 3. تو اگر کسی نے 3 طواف کے پھیرے جو ہے وہ بغیر وضو کے کر لیے تو اس پہ دم نہیں آئے گا، اس پہ صدقہ آئے گا. ہر پھیرے پہ ایک صدقہ. مطلب وضو آ گیا تو وضو ٹوٹ گیا تو اس نے کنٹالا کیا، اور اگر کون جائے گا نہ آئے گا، اس نے کر ڈالے 1 2 3، تو ایک چکر کیا بغیر وضو کے، واجب تھا طواف، تو ایک بغیر وضو کے چکر کرے گا تو ایک صدقہ فطر، 2 کرے گا تو 2 صدقہ فطر، 3 کرے گا تو 3 صدقہ فطر. صدقہ فطر مطلب 2 کلو 80 گرام گیہوں. لیکن دم میں اور صدقہ فطر میں فرق یہ ہے کہ دم حرم میں ہی دینا پڑے گا، اور صدقہ فطر آپ یہاں ہندوستان میں بھی دلوا سکتے ہیں. آپ فون کریں کہ بھائی میرا جو دم ہے یہ صدقہ ہے، ہندوستان میں آپ دے دو، میرے اتنے صدقے آئے ہیں، تو آپ اس کو ہندوستان میں بھی کال کر کے نا دلوا سکتے ہیں. لیکن دم کو صرف آپ کو حدود حرم ہی میں دینا پڑے گا، تب آپ کا دم مکمل ہوگا. اور کفارہ جنایات میں سے وہ جنایت جو ہے وہ مکمل ہوگی. ٹھیک ہے. تو تیسری چیز کیا ہوگی؟ صدقہ. صدقہ مطلب کیا؟ جو واجب میں سے عقل کم مقدار میں جو واجب چھوٹے گا تو اس پہ ہر چھوٹے ہوئے واجب پہ آپ کو ایک صدقہ فطر دینا پڑے گا. 3 سزائیں ہو گئی. ایک بدنا کی سزا تھی، ایک جرم تھا اس کی سزا تھی. دوسرا بولیے نا، دم، بدنا، دم، صدقہ. تیسری چیز ہے جیسے کسی نے جو ہے وہ اپنی داڑھی میں سے کینچی میں سے ایک سفید بال کاٹ لیا، یا سر میں جو ہے ایسے اس نے جو ہے وہ داڑھی میں مسا کیا کہ اس کے 2 بال نکل گئے، 3 بال نکل گئے. حالانکہ داڑھی میں مسا کرنا حالت حرام میں مکروہ ہے، حالت حرام میں کنگھی کرنا بھی مکروہ ہے، سر میں کنگھی گھمانا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے بال ٹوٹتے ہی ہے، چاہے مضبوط بال ہو چاہے کمزور بال ہو. اب کسی نے کھلال کر لیا، کنگھی کر لیا کسی طرح سے، اس نے سر پہ جو ہے وہ ایسے اس نے مالش کر لی کہ اس کے بال گر گئے. 1 گرے، 2 گرے، 3 گرے، 4 گرے، 5 گرے، 5 بال گرنے تک کے ہر بال پر اس کو مٹھی بھر جو صدقہ کرنا پڑے گا، اگر بوجہ بیماری نہ ہو. لیکن اگر کسی کو ہیئر فال کی بیماری کے بال کمزور ہے، بال گرتے ہی رہتے ہیں تو اس کو معاف ہے. اگر بال گرتے رہتے ہیں تو اس کو معاف ہے. لیکن اگر کس کو جو ہے وہ جو اپنے طور پہ گرائے گا، داڑھی میں کنگھی کر کے، کھلال کر کے یا سر جا کے، تو اس صورت میں اس کو ہر 5 بالوں پہ ایک مٹھی پر، ہر بال پہ ایک مٹھی پر جو صدقہ کرنا پڑے گا. تو کتنی سزا ہوگی؟ 4. بدنا، دم، صدقہ اور مٹھی پر جو. ایک شخص ایسا ہے کہ جو حج پہ گیا، اس پہ دم آ گیا، لیکن اب بیچارے کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے، پیسہ اتنا ہی ہے کہ وہ گھر جا سکتا ہے. تو اب وہ دم کی بجائے کیا کرے گا؟ ایسا شخص جو غریب ہو گیا ہے اور دم دینے کے 12,000 15,000 20,000 کے بکرے کے پیسے نہیں ہیں، تو اب اس کے ترک واجب پر، یعنی واجب جو ترک ہوا نا، اس کے لیے اس کو سزا یہ ہے کہ وہ روزے رکھے گا. کیا رکھے گا؟ روزے رکھے گا. روزے کیسے رکھے گا؟ حج سے پہلے یعنی 8 تاریخ سے پہلے 3 روزے رکھے گا، اور حج کے بعد 7 روزے رکھے گا. پھر جب مال آئے گا نا تب حرم میں قربانی کے لیے بھیجنا پڑے گا. دم ساکت نہیں ہوتا، دم ساکت نہیں ہوگا. جب پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، تو ایک کال کر کے ادھر ایک دیکھو، دم اگر آ گیا، واجب چھوٹ گیا تو بکرا تو ذبح کر کے غریبوں میں صدقہ کرنا ہی ہے. لیکن کیونکہ اس وقت اس کو ایک عارضی سہولت یہ ہے کہ ابھی پیسہ نہیں ہے، تو ابھی وہ 3 روزے رکھ لے اور 7 روزے حج کے بعد جب چاہے وہ رکھ لے. اس کا متصل ہونا بھی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ 7 رکھنے پڑیں گے، وہ 2 کر کے بھی وہ رکھ سکتا ہے.
اس کا اس وقت کا میٹر سالو ہو جاتا ہے. مطلب اس کو اس وقت اتنی ہی سہولت ہے کہ وہ 3 روزے پہلے رکھے 7 روزے بعد میں رکھے. یہ 5 طرح کی سزائیں ہیں جو حاجی کو اگر وہ حالت احرام کے اندر رہتے ہوئے ان باتوں کو چھوڑ دے گا تو ان باتوں پر اس کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی تاکہ اس کا میک اپ ہو جائے. ٹھیک ہے, چلے احرام کی پابندی اور سن لیتے ہیں. پہلی پابندی کیا سنی آپ نے؟ عورت حرام, عورت پہ مرد حرام. دوسری پابندی کیا سنی؟ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. تیسری پابندی کیا سنی آپ نے؟ سر اور چہرہ مردوں کے لیے چھپانا جائز نہیں ہے. یہ پابندیوں میں سے کہ سر بھی کھلا ہو اور چہرہ بھی کھلا ہو. عورتوں کے لیے چہرہ کھلا ہونا پابندی ہے. اس کے بعد ایک پابندی کیا سنی آپ نے؟ خوشبو نہ لگا سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ سرما وغیرہ پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور پابندی ہے کہ مرد جو ہیں وہ پیر کی ابری ہوئی ہڈی کو نہیں چھپا سکتے ہیں. یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے نا اوپر جو دکھتی ہے اس کو چھپا نہیں سکتے. یعنی ہم جو فارمل چپل پہنتے ہیں, ریگولر جوتا پہنتے, چپل پہنتے, موجڑی پہنتے, تو اس میں یہ حصہ چھپتا ہے, تو یہ نہیں چھپا سکتے. اگر اس کے لیے اگر آپ کو چپل پہننی ہے تو کون سی پہننی ہے؟ وہ بدی والی سلیپر جو ہم پہنتے ہیں نا پیروکان والی, وہ جو بدی والی جس کے اندر ہڈی اوپر کی جو ہے وہ چھپتی نہیں بلکہ وہ ظاہر ہوتی ہے, تو چپل پہن سکتے ہیں. اور موزہ اگر پہن لیا, وہی جو میں نے عرض کیا تھوڑی دیر میں اتار دے گا تو مٹھی بھر ہے, اور چند منٹ کے بعد, اور چند ہی منٹ لکھا ہے تو ہم نے اس کو قیاس کیا کہ وہ 5-10 منٹ کے بعد اگر کوئی پہنے گا موزہ تو اس کو دینا پڑے گا صدقہ فطر. اور پورا دن موزہ پہن کے رکھا اور ہڈی چھپا کے رکھی تو اس کو دینا پڑے گا دم, پورا دن یا پوری رات. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. احرام کے اندر ایک اور پابندی ہے. کیا پابندی ہے؟ حالت احرام کے اندر جو ہے وہ جو قرآن نے کہا جھگڑا نہیں کرنا ہے اور گناہ نہیں کرنے ہیں, نگاہوں کا خیال رکھنا ہے, نگاہوں کا کی مکمل جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی ہے, زبان کی حفاظت کرنی ہے, بےہودہ باتیں, بیکار باتیں, برائی کے سارے کام اس وقت بند رکھنے, ہمیشہ بند رکھنے, لیکن اس وقت تو زیادہ خیال رکھنا, کیونکہ قرآن نے وہاں پہ زیادہ, قرآن نے کہا تزودوا, جب تم زیادہ راہ لے کے جاؤ فإن زاد التقویٰ, سب سے بہتر تمہارا سامان سفر تقویٰ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے اس کے لیے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ یعنی گناہوں سے, اللہ کے خوف سے بچ کے رہنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا لگیج, سب سے امپورٹنٹ لگیج, سب سے بہترین سامان سفر وہ تقویٰ ہے. تو تقوی سے مراد کیا ہے؟ گناہوں سے زبان کو, آنکھ کو, کانوں کو, دل کو روکے رکھنا. ٹھیک ہے, یہ احرام کی پابندیاں ہو گئی. اب آپ جو کریں گے خانہ کعبہ پہنچ کر کے, مکہ مکرمہ پہنچ کر کے, وہ پہلا کام ہے طواف خانہ کعبہ. جب آپ مطاف جہاں پہ طواف ہوتا ہے نا, یہ سب انٹری ہیں, آپ کی عزیزیہ کی ہوٹلیں ہیں, اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ضروری جو آپ کی بیگ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ کو لے جائیں گے گاڑی میں بٹھا کر کے مسجد حرام, دھیرے دھیرے کر کے ذرا سے, یہ مسجد کے بڑے بڑے گیٹ ہیں, یہاں پر آپ اپنی حاجن کو کہیں کہ نماز مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ وضو خانے جو باہر بنے ہوئے ہیں, یہاں پر ٹھنڈا پانی بھی آتا ہے, گرم پانی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ گیٹ سے جائیں گے اندر. جی میں ویس کر رہا ہوں, یہ سنو تو سے پہلے سنو, یہ مطاف ہے. یہ مطاف آنے سے پہلے آپ کسی کو بول دیں کہ یار جب مطاف آئے گا نا تو مجھے بتا دینا, اس لیے کہ ہم نا اپنی دھن میں جانے لگتے ہیں اور سامنے کعبہ دکھ جاتا ہے, اور پہلی نظر جو ہے ہماری بے خیال میں اس پہ پڑ جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب مسجد داخل ہو تو نگاہ جھکائیں, سیدھا قدم داخل کریں, مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں. کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے بعد پھر اعتکاف کی نیت کر لیں, عورتوں سے بھی اعتکاف کی نیت کروا لیں. آج تک اعتکاف نہیں کیا نا, اب ایسی مسجد میں آئی ہو کہ ایک بار اعتکاف کرو گی, اللہ 1,00,000 اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے گا. 1,00,000 ٹائم, 1,00,000 مرتبہ اعتکاف کرنے کا اللہ ثواب. تو اعتکاف کی نیت کر لیں. ہاں, جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ حالت احرام میں اگر عورتیں ناپاکی میں ہیں تو ٹینشن نہ لیں, وہ غسل کر کے احرام باندھ لیں, لیکن خانہ کعبہ کے اندر نہیں جائے گی, خانہ کعبہ میں نہیں جائے گی, بلکہ وہ اپنے ہوٹل میں قیام کرے گی. مرد جو پاک ہے یا عورتیں جو پاک ہیں وہ حدود حرم میں, حدود میقات میں جا کے, یہ میقات ہے جہاں پہ طواف ہوتا ہے, میقات جہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ طواف. مطاف, یہ مطاف ہے, مطاف کے اندر ہم کو طواف کرنا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیں, اگر کسی نے احرام نہیں باندھا اور میقات سے گزر گیا اس پہ دم آتا ہے. اگر کسی نے احرام نہیں باندھا, احرام کی نیت نہیں کی اور وہ بغیر نیت کے بغیر احرام کے آ گیا, اس پہ دم آ جائے گا. دم ساکت کیسے ہوگا؟ واپس ریٹرن جائے, ریٹرن جا کر کے پھر مسجد طائف کا جو میقات آتا ہے وہاں سے قرن المنازل وغیرہ سے
احرام پہن کر کے پھر واپس آئے تو اس کا دم ثابت ہوگا، ورنہ اس پہ دم آئے گا، دم دینا پڑے گا. تو میقات جو ہے نا اس سے گزرتے وقت احرام و نیت ہونی چاہیے اور اس کے اندر محرم ہونا لازمی بات ہے، ورنہ دم آ جائے گا. چلے تو اب آپ خانہ کعبہ میں آئیں گے، طواف شروع کریں گے. طواف کی چند غلطیاں سماعت کر لیں پہلے کہ طواف میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں. پہلی غلطی بغیر وضو کے طواف کرے گا دم آ جائے گا، اور جس پہ غسل فرض ہے اس نے کیا تو اس پہ بدن آ جائے گا. ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے بہت سے. دیکھو اگر ناپاک شخص نے طواف کیا تو کیا دینا پڑے گا؟ بدنہ. اور اگر بے وضو نے کیا تو کیا دینا پڑے گا؟ دم. 4 چکر بے وضو کر لیا تو دم، اور 4 سے کم کیا تو ہر پھیرے پہ ایک صدقہ فطر دینا پڑے. تو پہلی غلطی بے وضو نہ ہو. اگر وضو میں ڈاؤٹ ہے، وضو میں شک ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ یعنی اس معاملے میں رسک نہ لیں. ہمارا مشورہ یہ کہ آپ اپنے وضو کا خیال رکھتے ہوئے پاک ہو کر پاک وضو ہو کر کے خانہ کعبہ میں تشریف لے جائیں. جب طواف شروع کرنا ہو تو نیت یہ کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسر حالی فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں نے طواف کی نیت کی ہے یا طواف کا ارادہ کیا ہے، میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما. اس طرح کہہ کر کے آپ جو ہے وہ حالت یہ اس طرح سے آپ 3 باتیں کرنی ہیں. 3 باتیں کیا کرنی ہیں طواف شروع کرنے سے پہلے؟ ایک تو آپ نے اب تک کیسی باندھا تھا نا، آپ کا احرام ایسے تھا نا، آپ سمجھ رہے؟ کوئی دشواری ہو تو آپ پوچھ لیں بالکل بیچ میں روک کر کے، ہم اس کو بتانے کی سعادت آتے ہیں. تو یہ پہلا کام ایسے ہی احرام باندھنا ہے. لیکن آپ کیسا کریں گے؟ آپ طواف شروع کرنا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے اپنا سیدھا ہاتھ نکالیں گے باہر، ٹھیک ہے؟ اس کو اس طرح کریں گے. اس کو بولتے ہیں استباء. کیا کہتے ہیں؟ استباء. ٹھیک ہے. دوسرا کام آپ حجر اسود کا استلام کریں گے. استلام یعنی کیا؟ حجر اسود کا بوسہ لیں گے. کیسے لیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیجیے تو ذرا ہاتھ اوپر کیجیے، سمجھیے کہ سامنے حجر اسود ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیا نیت کریں گے کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لے لیں. حجر اسود کا بوسہ لے لیں، چوم رہے ہیں حجر اسود کو. اس نیت سے دور سے اشارے سے استلام کریں. بسم اللہ اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کہیے تو ذرا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے. استلام کریں. آپ نے نیت طواف کی کر لی. اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں تیرے مقدس گھر کی 7 چکروں کی، اس کو میرے لیے آسان کر، میری طرف سے قبول فرما. ٹھیک ہے. یہ حالت احرام میں جو ہے آپ کا امامہ شریف نہیں ہوگا، ٹوپی بھی نہیں ہوگی. تو میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ استباء کیا، استلام کیا. استلام یعنی بوسہ لینا. اس کے بعد تیسرا کام کیا کیا آپ نے؟ تیسرا کام کرنا ہے رمل. رمل کیا ہوتا ہے؟ جب طواف کے اندر آپ مرد پہلے 3 چکر لگائیں گے تو اس میں سینہ تان کر کے اپنے یہ مونڈوں کو ہلا کر کے، ایسے ہلا کر کے چھوٹے چھوٹے قدم سینہ تان کر کے، دیکھیں میں بتاتا ہوں، یہ تھوڑا وہ ہوتا ہے نا، تو اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم، اس کو نیچے والی چادر میں یوں اس طرح سے گاٹ وہ اتار سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو جو چلنا ہے وہ چال بتاتا ہوں. سینہ تان کر کے، سینہ تان کر کے یہ مونڈے جو ہے اس کو مٹکا کر کے ایسے چلنا ہے آپ کو پہلوان پیچھے. ٹھیک ہے. سینہ تان کے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اور چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا ہے. کیا ہے یہ سنت ہے. حالانکہ آپ قرآن میں پڑھیں گے نا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. پھر یہاں کیوں اکڑ کے چلتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکڑ کے چلے ہیں. تو جہاں وہ اکڑ جائے تو اکڑنا عبادت ہے، جہاں تواضع سے چلے تو تواضع سے چلنا عبادت ہے. حضور کی اداؤں کے ادا کرنے کا نام تو یہی تو حج ہے. ٹھیک ہے. تو تان کر، سینہ تان کر اس طرح سے اکڑ کے چلیں. اگر گردی زیادہ ہے، حجیں چھوٹ جائیں گی آپ کے تیز چلنے میں، تو آپ کو اجازت ہے کہ رمل ترک کر دیں. لیکن اگر چل سکتے تو ضرور رمل میں سینہ تان کے اس طرح سے چلے. ٹھیک ہے. یہ دوسری سنت ہے. استلام، رمل، استباء 3 سنتیں ہو گئی. اب طواف کرنے میں جو غلطیاں ہوتی ہے اس کو غور سے سنیے گا. پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حجر اسود کا طواف جو ہے وہ لوگ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں.
یہ یہاں حجر اسود کا کارنر ہے اور یہاں پہ گرین لائٹ جل رہی ہے اس طرف ستونوں کے اوپر. جو بلڈنگ بنی ہے نا اوپر کا جو منزلہ بنا ہے تو وہاں اس پر گرین لائٹ ہے اور سمجھ لے کہ ادھر خانہ کعبہ کا کارنر ہے. تو آپ کو اور ہم کو جو ہے نا وہ ہری لائٹ کے بیچ میں کھڑے ہو کر یا کراس کر کے نہیں کرنا ہے. آپ کو اور ہم کو جو ہے وہ لائن سے پہلے اگر کسی نے اس کو بیچ میں کھڑے ہو کے کیا یا اس کو کراس کر کے کیا اس کا طواف نہیں ہوگا, اس کا وہ طواف کا پھیرا نہیں مانا جائے گا. اور اگر ایک کام پھیرا کر کے چلا گیا اور صحیح کر کے حلق کر لیا تو دم دینا پڑے گا. سمجھے بات؟ تھوڑی سی غلطی کیا کہ وہ گرین لائٹ سے شروع کر چکا ہے یا گرین لائٹ کراس کر کے شروع کر رہا ہے اور وہ 7 چکر کی بجائے کتنے چکر مارے گا؟ 6. ایک تو انکمپلیٹ ہے نا, ایک ناقص ہو گیا کیونکہ اس نے حد کے بعد شروع کیا. تو اگر کوئی طواف کر لے ایک کم چکر کر کے پھر صفا مروا کی صحیح کر لے پھر حلق بھی کر لے تو اس کو دم دینا پڑے گا. تو یا تو پھر اس کو 8 چکر لگانے پڑیں گے, 8, کیونکہ ہاں وہ 7 شمار ہو جائیں گے, پھر 7 کمپلیٹ 7 پورے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو خیال رکھیں گے کہ ہری لائٹ سے پہلے ادھر اس طرف کھڑے ہو کے آپ کو استلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے اس طرح سے پلٹنا ہے اور لائن سے پہلے نیت بھی کر لے استلام بھی کر لے. اب شروع کرنا ہے. پہلے چکر میں رمل, دوسرے میں رمل, تیسرے میں رمل اور باقی 4 چکر نارمل. عورتیں نارمل چال چلے گی. ٹھیک ہے, تو پہلی غلطی یہ کہ ہری لائٹ سے پہلے کوئی چلا جائے. دوسری غلطی الٹا خانہ کعبہ کا طواف کرے گا تو بھی دم آ جائے گا. اس کو جیسے کرنا ہے ویسے ہی کرنا ہے. اس کو کلاک وائز اگر ہے تو کلاک وائز ہی کرنا ہے. اگر کوئی اینٹی کلاک وائز کرے گا یعنی الٹا گھومے گا اس پہ دم آ جائے گا. تیسری بات, طواف کے دوران نہ خرید و فروخت ہے, نہ دنیا کی باتیں ہیں, نہ جھگڑا, نہ بدنگاہی, نہ کسی طرح کی دنیاوی لین دین ہے. بلکہ طواف خانہ کعبہ میں نہ خانہ کعبہ کو پیٹ کرنی ہے نہ خانہ کعبہ کو سینہ کرنا ہے, بلکہ خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوگا اور آپ جو ہے وہ صرف جو اذکار طواف ہیں, طواف کے اندر پڑھے جانے والے اذکار ہیں, اس کو پڑھتے ہوئے آپ گزریں گے. ٹھیک ہے, تو پہلا چکر آپ کا پورا ہوا رمل کے ساتھ. جب آپ رکن یمانی پہ آئیں گے حجر اسود اس سے پہلے یہ رکن یمانی جو ہے یہاں سے حجر اسود کے درمیان میں جو ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مستجاب. اس کی فضیلت یہ ہے کہ مستجاب کے اوپر اللہ نے طواف کرنے والوں کے لیے 70,000 فرشتے کھڑا رکھے ہیں اور 70,000 فرشتے ان کی طواف کرنے والی کی دعا پہ آمین کہتے ہیں. تو مستجاب پہ جب آپ آئیں تو آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے, پیکیج دعا. کیا دعا ہے وہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا. بہت چھوٹی سی دعا, یاد کر لیجیے. کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا. پڑھی نا, سب پڑھی, سب کو پڑھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے, یہ دعا پڑھنی ہے مستجاب پہ رکن یمانی سے رکن اسود تک کے. ٹھیک ہے, پہلا چکر ہو گیا. دوسرا چکر اسی طرح سے استلام کرنا ہے. تیسرا چکر, چوتھا, 7 چکر کرنے ہیں اور 7ویں چکر پہ استلام کرنا ہے. تو چکر کتنے ہوں گے؟ 7. اور استلام کتنے ہوں گے؟ 8. ایک شروع میں کیا تھا, ایک آخر میں کیا. استلام ہو گیا تو پھر آپ حجر اسود کے بازو میں دیکھو, یہ جو خانہ کعبہ کا جو دروازہ بنا ہوا ہے اس سے اور حجر اسود کے کارنر کے بیچ میں باب کعبہ, اس سے پہلے یہ باب کعبہ جو ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان ایک جگہ ہے ملتزم, چمٹنے چپکنے کی جگہ. یہ ملتزم جو ہے نا, یہ جو ہے کعبے کا دروازہ ہے, یہ حجر اسود چاندی کے گھڑے میں. ٹھیک ہے, اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہ ملتزم چمٹنے کی جگہ ہے, چپکنے کی جگہ ہے. یہاں پر جبریل علیہ السلام حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب جبریل کو دیکھا خانہ کعبہ میں, وہ ملتزم کو چپک کر کے دعا کرتے ہوئے میں نے دیکھا. جب اپنی ناک لگاتے ہیں, کبھی اپنی ماتھا لگاتے ہیں, کبھی اپنے رخسار لگاتے ہیں, اپنے پروں سے ملتزم کے جبریل علیہ السلام چپکے. تو ملتزم کہتے ہیں یہ باب کعبہ کے ادھر کی جگہ ہے,
اس طرف کی جگہ باب کعبہ کے اس طرف کا. ٹھیک ہے, یہ جو حجر اسود کے بازو کی جگہ ہے, خانہ کعبہ کے بازو کی جگہ, اتنی بہت زیادہ بڑی جگہ نہیں, وہ چھوٹی جگہ ہے. ملتزم, وہاں پہ آپ کو دعا کرنی ہے, وہاں جا کے چپکنا نہیں ہے کہ آپ کو. اگر کوئی چپکے گا تو وہاں پہ عطر لگا ہوا ہے, یا جاتے جاتے مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا لے گا, وہاں پہ بھی جو ہے وہ عطر ہے. یا جو حتیم بنا ہوا ہے آدھا دائرہ, اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیرے گا تو اس میں بھی عطر لگا ہوا ہے. اس صورت کے اندر اس کو دم دینا پڑے گا اگر خوشبو اس کے ہاتھ پہ یا اس کے جسم پہ لگ گئی تو جاتے جاتے نہ مقام ابراہیم کو ٹچ کرنا ہے, نہ حتیم کو ٹچ کرنا ہے, نہ ہی آپ کو ملتزم پہ جا کے دعا کرنا, اس کو جا کے چومنا ہے. تو ملتزم جا کے دعا کرنی ہے. چلے طواف کے متعلق چند باتیں ہیں. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ 4 چکر ہوئے کہ 5 چکر ہوئے تو کیا کریں گے؟ آپ کی حجت کہتی ہے کہ 6 ہوئے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں تجھے کیا سمجھتا 5 ہوئے. تو 5 اور 6 میں اگر اختلاف اگر ہو وہ تو ٹھیک ہے, دانا آپ گنیں گے اس کو, لیکن اگر اختلاف ہو, کس بات کا اختلاف ہو کہ آپ کہتے ہو 6, آپ کی حجت کہتی ہے کہ 5 ہے, یا آپ کو ہی ڈاؤٹ ہو گیا کہ مجھے 5 چکر کیا کہ 4 چکر کیا. جی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ شک آ جائے کہ بھائی یہ کیا ہے, 7 ہے کہ 6, 5 ہے کہ 4 ہے, تو اس صورت کے اندر جو کم ہے اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. یعنی آپ کے دماغ میں جی آپ کے دماغ میں کیا ہے 5 اور 6 ہے, تو کس پہ یقین ہے آپ کو؟ اور شک قائم ہے 6ٹھے میں. تو شک کو چھوڑ دو, جس پہ کنفرم آپ کو پتا نا 5 ہے, 5 تو آپ کو دل بولا 5 ہو گئے, 6ٹھا ہے کہ نہیں ہے اس میں آپ کا ڈاؤٹ ہے, تو 6 کو چھوڑ دو. تو آپ کے کتنے میں 5. بس اسی طرح سے اس کو یاد رکھیں. 3 اور 5 منٹ اگر خیال ہونا کہ تیسرا کہ 5واں ہے, چوتھا بھی نہیں بلکہ ڈائریکٹ یہ تیسرا ہوا تو 5واں ہوا, تو کس کو مانیں گے؟ تیسرے کو, 5ویں کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, یہ اچھا. ایک مسئلہ اور یاد رکھیں, طواف خانہ کعبہ کتنے ہیں؟ ایک طواف میں 7 چکر. کتنے چکر ہیں؟ لیکن اگر کسی نے 8واں شروع کر دیا, 8واں شروع کر دیا, تو اس صورت میں اس کو پورے 14 کرنے پڑیں گے. ایک قاعدہ یاد رکھیں, طواف مثل نماز ہے. بولیے کیا طواف آپ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی نا, آپ نے اگر نفل نہیں پڑھی تو کوئی ضروری کہ آپ کو پڑھنا پڑے گی. لیکن اگر میں نے یا آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ دی, اور نیت باندھنے کا چھوڑ دو, چلے گا؟ وہ پہلے نفل تھی لیکن ہم نے نیت باندھی تو وہ واجب ہو گئی, اب پڑھنا پڑے گی. اب یہ نہیں بول سکتے کہ نیت باندھ کے آپ رکوع پہ جانے سے پہلے سوچے جانا نفل چھوڑ. جب آپ نے نیت باندھ لی تو آپ پر وہ نماز واجب ہو گئی. تو اگر کسی نے 8واں چکر شروع کر دیا تو اب اس پہ طواف واجب ہو گیا. اب پورے کتنے چکر کرے گا؟ اور 15واں شروع کر دیا تو کتنے کریں گا؟ 21. اور اگر 22واں شروع کر دیا کتنے کریں گے؟ 28. کیونکہ شروع کرتے ہی وہ طواف آپ پہ واجب ہو جاتا ہے. تو طواف 7 پورے کر کے استلام کر کے آپ نکل جائیں. کہاں جائیں گے آپ؟ ملتزم کے سامنے جا کے دعا کریں. زمزم شریف پیے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کو جو کوئی دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے نفاق نکال کر کے ایمان کا نور اس کے دل میں بھر دے گا. دوسرا فائدہ زمزم پینے کا کہ وہ جو طواف کی وجہ سے تھکان ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو جائے گی, اور اللہ پاک نئی فرحت, نئی تازگی اور نئی توانائی آپ کو عطا فرمانا. زمزم پیے. اس کی دعا ہے, کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. پیکج ہے پورا. اے اللہ رزق میں برکت دے, علم میں برکت دے, شفا ہے, بیماری سے شفا عطا فرما. ٹھیک ہے, زمزم کی دعا پڑھیں. زمزم کی دعا پڑھنے کے بعد زمزم پیے, دعا کریں ملتزم پہ, زمزم پیے. یہ سنت ہے. سنت جہاں پہ آئیں گی نا, اگر وہ چھوٹ جائے, کیا کیا سنتیں آپ نے سیکھی طواف کے اندر؟ استوا کرنا سنت ہے. اگر اس نے ہاتھ نہیں نکالا تو اس کا ثواب کم ہوگا لیکن عمل عطا ہو جائے گا. اور عمل سنت ہے, چھوٹ گیا ثواب کم ہوگا, عمل پورا ہو جائے گا. استلام سنت ہے, اگر استلام چھوٹ گیا کسی وجہ سے تو ثواب کم ہوگا, عمل. جیسے نماز کے اندر ہے نا, سنت اگر کسی نے نہیں پڑھی, سنت چھوڑ دی, جیسے رکوع کے اندر تسبیح پڑھنا سنت ہے. رکوع کے اندر تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کسی نے سنت چھوڑ دی, رکوع میں تسبیح نہیں پڑھی, تو بھی اس کی نماز
ثواب کم ہوگا، نماز ہو جائے گی. تو استلام نہیں کیا، استباء نہیں کیا اور عمل نہیں کیا، ملتزم پہ دعا نہیں کیا، زمزم نہیں پیا، تو سنت چھوڑنے سے ثواب میں کمی ہوگی، اس کا عمل پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو زمزم پینا، ملتزم پہ دعا کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے. پھر آپ جائیں گے مسعی. کہاں جائیں گے؟ مسعی، جہاں پہ ہوتی ہے سعی. تو پہلے جائیں گے آپ صفا کی پہاڑی پہ، اور صفا کی پہاڑی یہ پہاڑی ہے، اس کے اندر کانچ لگا ہوا ہے. یہاں سے آپ خانے کعبہ کو دیکھ کر کے دعا کریں گے، کم از کم 10 منٹ 15 منٹ دعا کریں، مقام قبولیت ہے. اور وہاں دعا کر کے پھر آپ استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر. پھر آپ صفا سے شروع کریں گے. تو جی معاف کرنا، وہ 2 رکعت واجب طواف وہ مقام ابراہیم پہ پڑھنی ہے. لیکن اس کا ایک مطلب سن لیں، اگر کسی نے اس کو نہیں پڑھا، ہوٹل میں یاد آئی تو ہوٹل میں بھی پڑھ سکتا ہے. ہوٹل میں نہیں پڑھا، مدینے میں یاد آئی، مدینے میں پڑھ سکتا ہے. مدینے میں نہیں پڑھا، ہندوستان میں یاد آئی، جی اگر مدینے میں بھی نہیں پڑھا اور ہندوستان میں یاد آیا کہ یار میں طواف کرتا تھا، واجب طواف نہیں پڑھتا تھا، تو جب یاد آئے گی تب پڑھنا پڑے گی. وہ واجب ساقط نہیں ہوتی. لیکن ایسا واجب ہے کہ اس کے چھوڑنے سے دم لازم نہیں آتا. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو دم لازم نہیں آئے گا. لیکن وہ طواف کے بعد ملتزم پہ دعا کرے، زمزم پیے، اس کے بعد 2 رکعت واجب طواف مقام ابراہیم پہ پڑھے. وہی دعا جو پڑھے نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، من مقام ابراہیم مصلی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرے. اگر یہاں جگہ نہیں ملتی ہے تو بہت ضروری کہ وہیں جا کے جہاں جگہ ملے وہاں، جہاں آزو بازو سامنے کہیں جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، 2 رکعت واجب طواف پڑھے. اس کے بعد صفا مروہ پہ آئے، صفا پہ شروع کرے صحیح کیسے کرنی ہے؟ استلام کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اور وہی نیت، اے اللہ میں صحیح کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر، میری طرف سے قبول فرما. بیچ میں آپ کو ایک ہرا پٹا ملے گا، اس کو بولتے ہیں میلان اکثرین. جی جی ایک بات بتاتا ہوں میں. ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا، بہت اچھا سوال، جامع ترمذی کی روایت ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، نے کہا یا رسول اللہ، یہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں، ہم آگے سے گزر جاتے ہیں. تو حضور نے کہا تو بھی نماز میں ہے، وہ بھی نماز میں ہے. اب ذرا غور کر کہ تو طواف کے اندر حالت نماز میں ہو کر کے تو کیا کہہ رہا ہے. جیسے نماز میں ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ویسے طواف میں بھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ طواف مثل، بولیے نا، طواف وہ حدیث کا جزو ہے جس کو میں نے سادے لفظ میں کہہ دیا. تو دیکھو نماز آپ بغیر طہارت کی نہیں پڑھ سکتے. پڑھ لیے، شروع کر دیے تو اب وہ واجب ہو گئی، پڑھنا ہی پڑے گی نا، نفل بھی ہو تو بھی طواف شروع کر دیے تو واجب ہو جائے گا. اس میں سطر نہیں کھول سکتے. اگر کسی کا سطر کھل گیا، عورت کا سطر کھلا یہاں سے یا گردن کا کھل گیا، یا پیر کی جو وہ شلوار اوپر آ گئی، اس کو دم دینا پڑے گا. خاتون کو اگر آپ کا یہ نیچے چلا گیا اور ناف کے نیچے کا ایسا دکھ گیا، یا آپ کا جو ہے سطر ران وغیرہ کھل گئی تو دم دینا پڑے گا. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم طواف میں نماز میں ہیں. بولے ہم طواف میں نماز میں ہیں. وہاں سطر کی بھی پابندی، وضو کی بھی پابندی، اور نگاہوں کی بھی حفاظت، زبان کی بھی حفاظت، سارے معاملات کی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ نے طواف کر لیا. یہ جو بیچ میں پٹا ہے نا، میلان اخضرین، میلان اخضرین، تو میلان اخضرین کے اندر آپ مردوں کو تیز دوڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عورتیں سیدھا سیدھا دھیرے چلے گی، عورتیں دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے چلے گی. حالانکہ یہ دوڑنا کی سنت معلوم، ایک عورت کی سنت ہے، وہ ہماری بی بی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سنت ہے. لیکن اللہ نے فرمایا عورتیں نہیں دوڑے گی. حضرت بی بی حاجرہ کی سنت ہے، اور قیامت تک کے مردوں کو دوڑایا جا رہا ہے. اور بتاؤ، یہ خانہ کعبہ اللہ کے حکم پر ایک اللہ کی بندی کا سر جھکا دینا اتنا اللہ کو پسند آیا کہ وادی غیر ذی زرع کو اللہ نے خانہ کعبہ ہونے کا شرف عطا فرمایا. یعنی ایک اللہ کے لیے فرما برداری میں اپنی جان، اپنے بیٹے کی جان سب داؤ پہ لگا دی، اللہ کا حکم مان لیا. تو اللہ نے ان کی اس اثار پر ایک وادی غیر ذی زرع کو اپنا گھر ہونے کا شرف عطا فرمایا، خانہ کعبہ. تو یہ میلان اخضرین پہ دوڑنا ہے. ایسا نہیں دوڑنا ہے کہ آپ کا جو بی پی ہائی ہو جائے اور آپ گر جائے، اور بالکل آپ تھوڑا تیز رفتار چلیں، جتنا آپ چل سکتے ہو اتنی تیز رفتار چلیں. بی پی کے مریضوں کو ہم منع کریں گے کہ دوڑیں نہیں، ورنہ وہ دوڑیں گے اور دماغ جھٹکا آئے گا، اسٹروک بٹے گا. تو اس سے بہتر ہے وہ دوڑیں نہیں. یہ میلان اخضرین پہ دوڑنا سنت ہے. چھوٹے گا تو ثواب میں کمی ہوگی، عمل ہو جائے گا. صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ پہ ختم کرنا ہے.
کتنے چکر کرنے ہیں؟ 7. صفا کا جب اسٹارٹ کریں گے تو مروہ پہ جا کے 1 ہو جائے گا. آپ یہاں پہ ہو نا آزاد نگر میں، کیا کہتے ہو؟ چوک کا 1 چکر لگا کے آتا ہوں. تو ہم نے چکر کیا، جا کے آنے کو چکر بولتے ہیں. یہاں جانا چکر ہے، ٹھیک ہے، لوٹ کے آنا دوسرا چکر ہے. آپ کو بتاؤ ہمارے استاد محترم بتا رہے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے مسئلہ بتا دیا کہ آنا جانا ایک چکر ہے. اس کے 4 بچے یا 3 بچے، اس کی بیوی، وہ پسینے میں شرابور، وہ بیچارہ 14 چکر کیا. جب بیٹھا تھک کر کے تو اس کی بالکل آہیں نکل گئی. تو اس نے استاد محترم سے کہا کہ ایسا سا مجھے کسی نے بتا دیا. تو یہ دیکھو غلط مسئلہ بتانے کا مسئلہ. اس نے ہمارے استاد سے کہا میں آئندہ کبھی عمرہ نہیں کروں گا، یہ میرے بس کے باہر ہے، اتنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ. مطلب غلط عمل کی نحوست یہ ہے کہ آدمی عمل سے بیزار اور عمل سے اس کے دل کے اندر جو ہے رغبت، محبت اور اسے کرنے کا جذبہ مکمل ناپید ہو جاتا ہے. تو مسئلے اس لیے سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو صفا سے مروہ 1 چکر، بیچ میں جو دوڑنا ہے، جو آتا ہے وہ پڑھیے. آپ کو طواف میں بھی جو آتا ہے نا وہ پڑھیے، جو آتا ہے وہ پڑھیے. سورہ یاسین آتا ہے تو سورہ یاسین پڑھیے، سورہ اخلاص آتا ہے تو وہ پڑھیے، درود شریف آتا ہے درود شریف پڑھیے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے تھے؟ تو کہا الحمدللہ مجھے ساری دعائیں مناسک کی یاد تھی لیکن میں پڑھتا صرف درود شریف تھا. کیوں؟ وجہ بیان کی. کہاں درود شریف اس لیے پڑھتا تھا کہ جس عمل میں درود شریف ہوتا ہے وہ درود شریف تو خود مقبول ہے ہی ہے، وہ جس عمل میں ہوتا ہے اللہ درود شریف کے صدقے میں عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے. بہت سارے فوائد درود شریف کے، لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے مانگنے والوں سے زیادہ اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو یہ درود شریف بھی پڑھے، پہلا کلمہ پڑھے، دوسرا پڑھے، تیسرا پڑھے، استغفار پڑھے، ربنا پڑھے. ربنا تو مستجاب پہ پڑھنا ہی آپ کو، جتنا آپ کو پڑھنا پڑے. مروہ پہ جا کر کے آپ کا جو ہے مکمل 7 چکر ہو جائیں گے. وہاں جا کے پھر آپ کو حلق کرنا ہے. حلق کر کے عورتیں قصر کریں گی، احرام کی پابندی ختم. نیا عمرہ کرنا ہو تو تنعیم جانا ہوگا. تنعیم مسجد عائشہ، تنعیم مسجد عائشہ یا جیرانہ، یہ ہاں مسجد جیرانہ یا طائف ذات القرن میں جا کے، ٹھیک ہے. یہ مسجد جیرانہ ہے، یہاں جائے تو بڑا عمرہ کہتے ہیں اس کو، اور اگر تنعیم جائیں گے تو مسجد عائشہ چھوٹا عمرہ ہوگا. ٹھیک ہے. سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ کی بڑی برکتیں ہیں، تیمم انہی کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا. یہ جو تنعیم نا، تنعیم سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لائی ہیں. تو حضور نے کہا عائشہ میں دیکھتا ہوں تم نے احرام نہیں کھولا. تو کہا کہ میرے ایام مخصوصہ شروع ہے. تو حضور نے کہا جب تم پاک ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا. انہوں نے کہا کہ حضور اب میں طواف کرنے کے لیے اب میں پاک ہو گئی ہوں. تو حضور نے کہا کہ طواف کر لو، وہاں جاؤ، تنعیم جاؤ. تنعیم گئے مسجد عائشہ، وہاں سے احرام باندھا. آ کر کے پھر آپ نے جو مکمل عمرہ فرمایا. یہ جو اتنی نزدیک جو ہم کو ملی ہے نا تنعیم مسجد عائشہ، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنی قریب کی مسجد عطا فرما دی. تو یہ ان کے صدقے میں ہوا. ٹھیک ہے. تو تنعیم جائے، مسجد عائشہ جائے. جتنے عمرے کرنے ہیں اتنے عمرے مسجد عائشہ یا جیرانہ جا کے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں جا کے وہی احرام باندھنا ہے، وہی تلبیہ نیت کرنی ہے، آ کے طواف کرنا ہے. طواف کے بعد میں صفا مروہ کی صحیح اور 2 رکعت واجب طواف، صفا مروہ کی صحیح، پھر حلق کرنا ہے. بال ہو چاہے نہ ہو حلق کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب تک رہے نفل طواف کرنے ہیں تو نفل طواف میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف احرام باندھ کے جانا ہے یا سادے کپڑے میں جانا ہے، 7 چکر لگانے، 2 رکعت واجب طواف پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. چلیے طواف کی 5 قسمیں بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ حج کے پورے دن بیان کرتے ہیں. ٹھیک. یہ طواف ختم ہوتے ہی آپ کو ڈھانپ لینا ہے. جیسے طواف 7 چکر ہو گئے تو آپ صفا مروہ کی صحیح کو جائیں گے، ملتزم پہ جائیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے. اس کے بعد اس کے پہلے آپ اس کو دونوں کو ڈھانپ لیں، استوا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. 7 چکر کے بعد. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ کو طواف کی قسم بتاتے ہیں. طواف 5 طرح کا ہے. کتنے طرح کا؟ 5. ایک فرض ہے، ایک واجب ہے. ٹھیک ہے. اور 3 جو ہے وہ 3 واجب ہے، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. ٹھیک ہے. کون سے واجب ہے، کون سے فرض ہے؟ جو طواف زیارت آپ کرنے والے نا، طواف زیارت، تو اس طواف زیارت کا آپ کے لیے وہ فرض ہے. حج میں 3 باتیں فرض ہیں، اس کو یاد کر لیں. حج میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ سب بولے نا کتنی باتیں فرض ہیں؟ ایک احرام، دوسرا عرفہ کا وقوف، اور تیسرا طواف زیارت. یہ 3 باتیں فرض ہیں. 3 باتیں کیا ہیں؟
اگر احرام نہیں ہوا حج نہیں ہوگا. وقوف عرفہ نہیں ملا نہیں ہوگا حج. طواف زیارت نہیں ہوئی حج نہیں ہوگا. یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. اور 27 باتیں واجب ہے. اگر یہ اس میں سے کوئی کمی ہو گئی دم دے کر کے آپ کا حج ہو جائے گا. اور باقی سنتیں ہیں, وہ سنتیں انشاءاللہ اپنے وقتوں میں بیان کریں گے, اور ہم تو بیان کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب طواف کی 5 قسمیں. پہلی قسم ہے طواف قدوم. طواف قدوم یہ جو حج افراد کرنے والے آتے ہیں نا, حج افراد اکیلا حج کرنے والے, تو طواف نہیں, وہ عمرہ نہیں کرتے, وہ طواف قدوم کرتے ہیں, وہ آپ پر نہیں ہے. دوسرا طواف ہے طواف عمرہ, جو آپ تمتع میں کریں گے نا, طواف عمرہ جو بھی آپ نے سیکھا, وہ طواف عمرہ جو ہے وہ تمتع کرنے والا عمرہ میں پہلے طواف کرتا ہے احرام کے بعد, تو وہ طواف عمرہ ہے, یہ واجب ہے. تیسرا طواف ہے طواف زیارت, یہ فرض ہے. یعنی سارے ارکان ادا کرنے کے بعد 10 تاریخ کو رمی کیا, شیطان کو, بڑے شیطان کو, جمرۃ العقبہ کو کنکری ماری, پھر اس کے بعد قربانی کی, نہر کیا, پھر اس کے بعد میں حلق کیا, اب طواف زیارت کرے گا. یہ تیسری قسم کا طواف ہے. ٹھیک ہے. چوتھا طواف ہے طواف وداع, آخری فیئرویل طواف, الوداعی طواف, خانہ کعبہ سے آنے کے وقت, یہ واجب ہے. اور ایک ہے نفلی طواف, آپ سیدھا سادہ کپڑا پہن کے جائیں پاک اور طواف کریں, 2 رکعت واجب طواف پڑھیں, یہ نفلی طواف ہے. 5 طواف, طواف وداع, طواف عمرہ, طواف زیارت, طواف قدوم اور نفلی طواف, یہ 5 طرح کے طواف ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اب حج کا طریقہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. حج میں 8 تاریخ کو آپ کو جہاں پہ آپ رہتے ہیں, جہاں آپ کی ہوٹل ہے, عزیزیہ میں ہو, مینا مکہ مکرمہ میں کہیں پر ہو, یا پھر جہاں کہیں پر بھی آپ کی ہو, تو وہاں سے آپ حج کا احرام باندھیں گے. کیا کہیں گے؟ لبیک بالحج. بولیے کیا کہیں گے؟ لبیک بالحج, میں حج کے لیے حاضر ہوں. پھر جو نیت کریں گے, کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید الحج, اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں. فیسرہ لی وتقبلہ منی, اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے, میری طرف سے قبول فرما. ٹھیک ہے. حج کی نیت کر لی, احرام باندھ دیا, آپ پہ حج کی ساری پابندیاں شروع ہو گئی. ٹھیک. تو طواف آپ نے احرام باندھا, اور احرام باندھ کر کے آپ جو ہے وہ عمرہ کے ساری پابندیوں میں آ گئے. جتنی پابندیاں تھیں نا, کوئی سر کے بال نہیں کاٹ سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, خوشبو نہیں کھا سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, سلا کپڑا نہیں پہن سکتے, عورت کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتے, صابن, شیمپو, خوشبو والی چیزیں نہیں لگا سکتے, سر نہیں ڈال سکتے, چہرہ نہیں ڈال سکتے, پیروں کی ابری ہوئی ہڈی نہیں ڈال سکتے. ساری احرام کی پابندیاں پھر سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اب آپ نے حج کا احرام باندھ دیا. 8 تاریخ کے دن یا 7 تاریخ کے دن جب آپ کو ملے گا موقع, آپ احرام باندھ دیں, غسل کر لیں اس سے پہلے, اور اگر غسل کر نہیں سکتے تو اچھی طرح وضو کر لیں, احرام باندھیں, احرام باندھ کر کے نیت کریں لبیک بالحج اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ کہہ کے آپ مینا آ جائیں. 8 تاریخ کو آپ کو مینا میں کچھ نہیں کرنا ہے سوائے نماز کے. بہت آسان طریقے سے بتاتا ہوں, اور پھر آپ کے سوال لے لیں گے. ٹھیک ہے. 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ مینا میں آ کر کے, مینا کے اندر آپ کو 8 تاریخ صبح نکلیں گے نا, تو 8 تاریخ کی ظہر, 8 تاریخ کی عصر, مغرب, عشاء اور 9 تاریخ کی فجر پڑھنی. اتنا کام کرنا ہے. احرام سنبھالنا ہے, احرام کی پابندیاں سنبھالنی ہے, اپنے خیمے میں رہتے ہوئے 5 نمازیں پڑھنی ہیں ظہر سے فجر تک. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ کریں, دوسرے دن 9 تاریخ کو مینا سے نکل کے آپ کو آنا ہے عرفات میں. کہاں پہ آنا ہے؟ عرفات میں. یہ آج کا دن آپ کا سب سے بڑا دن ہے. دولہا بنے تھے نا, شادی ہوئی تھی یا دکان کھلی تھی یا جو بھی دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت ملی تھی, سب سے زیادہ بڑی عظمت کا دن یہی ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں. عرفے کا دن, عرفہ, 9 تاریخ کی صبح. 9 تاریخ کی صبح آپ کہاں جائیں گے؟ عرفات کے میدان میں. 8 تاریخ کو کہاں پہ آئے تھے؟ سب بولیے نا, کہاں آئے تھے؟ احرام باندھ کے نیت کر کے کہاں پہ آئے تھے؟
मीना में 8 तारीख को। 8 तारीख को क्या किया आपने? सिर्फ नमाजें पढ़ी और एहराम की पाबंदी आपने संभाली। कहने में पढ़नी है ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फजर। 9 तारीख को कोहे सबीर पे एक पहाड़ है, वहाँ पे अरफात के मीना के मैदान में, जब पहाड़ की सूरज की किरणें चमकने लगे और पहाड़ रोशन हो जाए, सूरज मुकम्मल निकल के आए, तो आपको मीना से चलना है अरफात की तरफ। कहाँ आना है? अरफात में। अरफात के अंदर क्या करना है? अरफात के अंदर, ठीक है, ये अरफात का मैदान है, ये जबल रहमत है, रहमत का पहाड़, रहमत का घर नहीं, रहमत का पूरा पहाड़ है। माशाअल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। जबल रहमत, रहमत का पहाड़, ठीक है। ये जबल रहमत पे इसके इर्द गिर्द जाके भी आपको अरफात में जगह मिले तो जोहर के वक्त तक आप पहुंचेंगे। हो सके तो वकूफ अरफा से पहले आप बगैर साबुन लगाए, बगैर मैल छुड़ाए, अगर नहा सकते तो नहा लें। अगर आप बगैर साबुन लगाए, बगैर मैल छुड़ाए, सिर्फ पानी डाल सकते तो आप नहा लें, कि नहाना सुन्नत मौक़िदा है। और अगर आप नहा नहीं सकते, बहुत रश है, बहुत आपको मिसिंग का सारा ग्रुप इधर उधर हो जाएगा, तो फिर आप अच्छा वजू कर लें वकूफ अरफा पे जाने से पहले। ये अरफात के मैदान में जाने से पहले जाए, एहराम पहना हुआ है, सर खुला हुआ है, छत भी नहीं है, और धूप के अंदर आसमान के साए के नीचे खड़े होकर के जोहर की नमाज के बाद से वकूफ अरफा शुरू करें। जोहर की नमाज अपने वक्त में पढ़ें, फिर असर भी अपने वक्त में पढ़ें, और जोहर से लेके असर तक और असर से लेके मगरिब तक के आपको वकूफ अरफा में दुआ करनी है। दुआ जो करोगे आज अल्लाह हाजी की सारी दुआएं कबूल फरमाए। आज अल्लाह फख्र फरमा रहे हैं, अल्लाह फख्र कर रहे हैं, ये मेरे बंदे हैं, ये है मेरे बंदे, जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, जिंदगी भर का अपना सबसे महबूब असासा, महबूब कमाई मेरे नाम पे लगा दी, मेरे लिए अपना घर बार औलाद को छोड़ करके यहाँ मेहमान बन के आ गए। एक सफ़ेद चादर, गर्द में लगे हुए बाल, गर्द लगे हुए बाल, और बिल्कुल अल्लाह के हुक्म पे लब्बैक कहते हुए मेरी मर्जी पाने के लिए आज इस मैदान में खड़े होकर के मुझसे मांगते हैं। तो हदीस पाक में तो ये लफ्ज़ है, अगर हाजी कहे ना कि या अल्लाह ये जितने हज को आए लाखों, मैं कहता हूँ सबकी मग़फ़िरत कर दे, तो अल्लाह उसके अकेले की दुआ पे सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। यानी वो लाखों की मग़फ़िरत आज करा सकता है, लाखों की बिगड़ी बना सकता है, लाखों के कम दूर कर सकता है, लाखों की परेशानियाँ, बीमारियाँ, और जितना वो अल्लाह से मांगे, तो आज अल्लाह की बारगाह में उसको नवाजिश, इनाम, अताओं का दिन है। तो आप इस दिन आपको दुआ करनी। मैं बताऊँ हुज़ूर ने कैसे दुआ की? 3 एहतमाम किए हुज़ूर ने दुआ करने के लिए। पहला एहतमाम क्या किया? हुज़ूर ने जमा सलातें कर ली। जमा सलातें मतलब क्या? सरकार ने जोहर के वक्त ही असर भी पढ़ ली, जोहर में ही असर मिला दी, ताकि दुआ को ज़्यादा टाइम मिले। तो वहाँ पे जमा सलातें पहले जब हम कर जाते थे, तो जब वो उलमा ने लिखा कि दोनों नमाजें मिला के पढ़नी थी, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ के इमाम साहब जो है वो है मक्के के, तो उन्होंने जोहर की कितने नमाज पढ़ना चाहिए हजरत? 4 रकात, वो 2 रकात पढ़ाते हैं। और असर की कितनी पढ़नी चाहिए? अभी आप मुकी में यहाँ के हैं तो कितनी पढ़ाते हैं आप जोहर की? 4। जोहर की कितनी पढ़ाते? वो वहाँ के मुकी में इमाम साहब के 2 रकात पढ़ा के चले जाते हैं, जोहर की भी असर की भी। तो भला हमारी होगी कि वहाँ पे 2 रकात? तो वहाँ मस्जिद नमरा जाने की ज़रूरत नहीं है, खुतबा सुनने की ज़रूरत, अपने कहमे में अरफात के अंदर जोहर अपने जगह पे पढ़ लें, असर अपनी जगह पे पढ़ लें। लेकिन हुजूर ने इसका, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर ने कैसे एहतमाम फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा वक्त मिलने होना बोल करके हुजूर ने जोहर ही में असर भी पढ़ ली। जमा सलातैन ताजील, उजलत के साथ, जल्दी वाली, जल्दी वाली, यानी पहले वक्त में, अव्वल वक्त में हुजूर ने पहली नमाज, आखिरी वाली नमाज पढ़ ली, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा। दूसरा एहतमाम ये किया कि हुजूर ने रोज़ा नहीं रखा। रोज़ा अरफे के दिन रोज़ा, हालांकि अरफे के रोज़े की फजीलत ये कि अल्लाह उसके एक रोज़े के बदले में पिछले साल, अगले साल दोनों साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। लेकिन हुजूर ने 9 तारीख का रोज़ा नहीं रखा। हुजूर साहबा को तशवीश हुई कि हुजूर ने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा है, तो हुजूर खड़े हुए ऊँट के ऊपर, अपनी ऊँटनी पे खड़े हुए, और सबको दिखा कर कहा कि देखो ये दूध है और मैं पी रहा हूँ, आज मेरा रोज़ा नहीं है, क्योंकि दुआ करनी है। आज क्या करना है? दुआ करनी है। तो वो रोज़ा रखेंगे तो शायद दुआ के अंदर उम्मत का ख्याल फरमाया कि कहीं वो दुआ में फिर वो रोज़ा है तो क्या दुआ होगी, क्या मांगेंगे और बाद में क्या वकूफ़ करेंगे, तो रोज़ा भी तर्क फरमा दिया, नमाज भी पहले पढ़ ली। और तीसरा एहतमाम क्या किया? हुजूर जब वकूफ़ अरफा में गए, इस तरह हाथ बुलंद करके दुआ करने लगे। सहाबा कहते कि गोया हुजूर के
کی رنگت دیکھتے تھے، یعنی حضور کے انڈر آرم جو تھے اس کی رنگت کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. حضور نے ذرا دعا فرمائی اور دعا کی. جب ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تو حضور نے چہرے کے سامنے لا کر کے دعا فرمائی. جب چہرے کے سامنے بھی درد ہوا تو حضور نے سینے کے سامنے دعا کی. جب سرکار یہاں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے رہے، جب یہ بھی آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر درد ہوا، حدیث پاک کے لفظ حضور نے ہاتھ چھوڑ دیے، دعا ترک نہیں فرمائی، حضور دعا فرماتے رہے. پیغمبرانہ قوت والے ہاتھ ہیں وہ تو معاذ اللہ. بلکہ امام علیہ السلام کہتے ہیں جس سمت تو اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. حضور کے ہاتھوں کے بارے میں فرماتے نہیں کہ وہ اتنا عظیم ہاتھ ہے کہ ساری دنیا کی طاقت اللہ نے حضور کے ہاتھوں میں عطا فرمائی ہے. تو حضور کے ہاتھوں کو اس طرح حضور نے فرمایا، مت دعا ترک نہیں فرمائی. حضور دعا کرتے رہے تو دعا کرنی ہے، کثرت سے دعا کریں، گریہ وزاری کریں. 3 اعمال ہیں جو آپ وہاں کرنے ہیں عرفات کے اندر. 3 اعمال کیا کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز لکھ لیں آپ اس کو کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. دوسرا کام درود ابراہیم کا پہلا حصہ پڑھنا ہے. درود ابراہیم کا پہلا حصہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معہم. یاد ہے؟ وعلینا معہم. وعلینا اے اللہ درود نازل فرما حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی آل پر، جیسے تو نے درود نازل فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر. اور اے اللہ تجھے ساری تعریفیں ہیں، تیرے لیے حمد ہے، اور ان کے ساتھ ہم پر بھی درود نازل فرما. وعلینا معہم، ان کے ساتھ اللہ ہم پہ بھی درود نازل فرما دے. ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ. قل شریف پڑھنی ہے 100 مرتبہ. استغفار پڑھنا ہے 100 مرتبہ. یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمہ شہادت اس کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ. یہ سارے اذکار ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ دعا کریں، اذکار پڑھیں، عرفات کے میدان میں رکے رہے. عرفہ کے میدان میں احرام پہن کر حج کی نیت سے کوئی 1 منٹ بھی آئے گا، مبارک ہو، اسی وقت اللہ اس کو حج کا پورا ثواب عطا فرما دے گا. اب اس کا حج فاسد نہیں ہو سکتا، اب وہ حاجی ہو گیا. اب اس کا حج فاسد ہو ہی نہیں، اب اس کا حج مکمل ہو گیا. حضور نے فرمایا عرفہ ہی حج ہے، عرفہ ہی حج ہے. ٹھیک ہے؟ تو عرفہ کے اندر ظہر کے وقت آپ پہنچیں گے، جب بھی پہنچے غسل کر لیں، وقوف عرفہ کریں، عرفہ میں دعا تلاوت ذکر یا اذکار پڑھے، دعا کریں جتنی آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد 9 تاریخ کی رات کو آپ عرفات سے نکلیں گے مغرب کا وقت ہونے کے بعد. دیکھو 2 مسئلے یاد رکھو، اس کو گرا لگا لو، اس کو گرا باندھ دو. کیا؟ ایک مسئلہ یہ کہ وقوف عرفہ کے اندر، وقوف عرفہ کے اندر مغرب سے پہلے نہیں نکلنا. مغرب سے پہلے اگر کسی نے میدان عرفہ کو، عرفات کے میدان کو چھوڑ دیا مغرب سے پہلے، جیسے اثر میں آپ کو بس میں بٹھا دیا گیا، یا آپ کو لگتا ہے بہت رش ہے، مغرب بعد سب رش نکلیں گا تو آپ کو نکلنا چاہیے، تو آپ نکل گئے اور آپ نے رات کا 1 منٹ بھی وقوف عرفہ میں نہیں گزارا، آپ پہ دم آ جائے گا. سمجھیے بات کو. اگر آپ نے عرفات کا میدان مغرب کے نماز کے پہلے چھوڑ دیا، اگر مغرب کی اذان ہو گئی 1 منٹ بھی آپ عرفہ میں رات کو رک گئے، آپ کو رات کا بھی وقوف مل گیا، دن کا بھی وقوف مل گیا. لیکن اگر آپ مغرب سے پہلے نکل گئے تو آپ پہ دم آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ دن میں نہیں آ سکا، مطلب ظہر کے بعد پہنچنا تھا عرفات میں، عصر ہو گئی، 6 بج گئے، 7 بج گئے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، آ ہی نہیں پا رہا ہے، عرفات پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے. رات کے اگر کسی حصے میں آ گیا، صبح صادق سے پہلے احرام پہنا ہوا تھا، حج کی نیت تھی، تو صبح صادق تک بھی آئے گا تو اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا. لیکن اگر دن کا وقوف مس ہو گیا نا، دن میں بھی وقوف واجب ہے اور رات میں بھی وقوف واجب ہے. وقوف یعنی کیا؟ وقوف عرفہ ٹھہرنا عبادت کے لیے، عبادت کی نیت سے رک جانا، بنیت عبادت، یہ اس کا مطلب تھا وقوف، ٹھہرنا. تو اگر کوئی دن میں نہیں ٹھہرا، ایک دم آئے گا
رات میں نہیں ٹھہرا ایک دم آئے گا, اگر پورا وقت نہیں ٹھہرا تو اس کا حج فاسد ہو گیا. یہ فرض ہے, یہ فرض ہے. تو دن میں بھی وقوف کرنا ہے اور مغرب کے اذان ہونے کے بعد بھی آپ کو نہیں نکلنا ہے, بلکہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے دے, مغرب کا 1 منٹ ہونے دے, رات کا 1 منٹ ہو گیا نکل جائے آپ, پھر نکل جائے. اب آپ آئیں گے مزدلفہ. کہاں پہ آئیں گے آپ؟ مزدلفہ. مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ مغرب عشاء ملا کے پڑھنی ہے. کیا کرنا ہے بولیے نا؟ مغرب عشاء. اگر آپ نے مغرب پڑھ لی تو بھی مزدلفہ میں پڑھنا پڑے گی ڈبل. اگر آپ نے پہلے مزدلفہ جا کر کے سوچا کہ مغرب قضا ہوگی, عشاء پڑھ لی, تو بھی آپ کو مغرب پہلے پڑھ کے پھر عشاء پڑھنی پڑے گی. یعنی وہاں پر پہلے مغرب پڑھنی ہے فرض, پھر مغرب عشاء کی فرض پڑھنی ہے, پھر مغرب کی سنت, پھر عشاء کی سنت, اور آخری میں واجب الوتر. ایسا کر کے جمع صلاتین یعنی نمازوں کو ملا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے, مغرب اور عشاء ملا کر کے. ایک دم آسان طریقہ ہے. کیا؟ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کو ملا کے مزدلفہ میں پڑھنا ہے. اگرچہ رات کو 12 بجے پہنچو, 12 نہیں تو 2 بجے پہنچو, وقوف عرفہ میں جا کر کے آپ کو دونوں نمازیں پڑھنی. اگر پڑھ لی تو نہیں مانی جائے گی, اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر پڑھ بھی لی نا مین وائل آن دا وے, اگر آپ نے پڑھ لی آتے آتے, تو بھی آپ کو مزدلفہ میں جا کر کے 2 رکعت دونوں نمازیں ملا کے پڑھنی پڑے گی. وہ نمازیں شمار میں نہیں آئیں گی. ہاں ایسا ہے کہ آپ کے آنے میں اتنا ٹریفک ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ فجر ہو جائے گی لیکن مزدلفہ میں نہیں پہنچ سکتا, تو اب ایسے جام میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس صورت میں آپ جہاں پر ہیں وہاں پڑھ لیں. لیکن اگر پھر بھی اگر آپ مزدلفہ پہنچ گئے اور ٹائم ہے تو بھی پڑھنا پڑے گی. سمجھے آپ بات؟ مطلب ایسا نہیں کہ آپ سوچیں کہ بھائی میں نے اندازہ لگا کے کیا, نہیں, وہ پہنچ گئے ٹھیک ہے. وقوف عرفہ میں 2 باتیں کرنی ہیں. ایک تو رات کو مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے, 70 کنکریاں چن کر کے پاک کر کے صاف کر کے اپنے پاس آپ کو اس کو بھر کے رکھ لینا ہے, 70 کنکریاں ٹھیک ہے. تیسرا کام, وقوف عرفہ کا ٹائم ہے صبح صادق. وقوف مزدلفہ کا ٹائم کیا ہے؟ صبح صادق. بولیے نا, مزدلفہ کے وقوف کا ٹائم کیا ہے؟ صبح. مزدلفہ میں راتوں رات نکل گئے تو دم آ جائے گا. جیسے عرفات کے اندر مغرب سے پہلے نکل گئے تو دم آ گیا تھا, ویسے ہی مزدلفہ اگر فجر سے پہلے نکل گئے, فجر سے پہلے نکل گئے, طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس یعنی صبح صادق سے لے کے سورج نکلنے تک کے وہ جو فجر کا وقت ہے نا, اس وقت میں آپ کو 1 منٹ کم از کم مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے. اگر اس سے پہلے آپ مزدلفہ چھوڑ دو گے تو دم آ جائے گا, دم آ جائے گا. یاد رہے مزدلفہ کا ٹائم کیا ہے؟ صبح طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر کے طلوع شمس تک کے, یہ وقت وقوف عرفہ کا, وقوف مزدلفہ کا. لوگ کیا کرتے ہیں, رات کو آتے ہیں 3-4 گھنٹے رکتے ہیں اور مزدلفہ سے مینا چلے جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے سب سے پہلے کنکری مارنی ہے. تو اگر ایسا کوئی کرے گا کہ مزدلفہ کا وقوف چھوڑ دے گا تو اس پہ دم آ جائے گا. ہاں اگر مریض ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے کسی کو, کوئی جو ہے وہ رش کو برداشت نہیں کر سکتا, جان جانے کا خطرہ ہے, تو مریضوں کو اجازت ہے کہ وہ اسکپ کر دے یعنی مزدلفہ نہ جائیں. ایسا سخت مریض کہ جو بالکل مزدلفہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ مزدلفہ اسکپ کر سکتا ہے. مزدلفہ سے وہ یعنی عرفات سے سیدھے مینا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہٹا کٹا ہے, چل سکتا ہے, جا سکتا ہے, اگر وہ مزدلفہ نہیں جائے گا تو دم آ جائے گا. مزدلفہ میں 3 کام کرنے ہیں, نماز ملا کے پڑھنی ہے, کنکری چننی ہے اور صبح صادق تک کے ٹھہرنا ہے. بلکہ ہمارا مشورہ کہ فجر پڑھ کے نکلے آپ. ہاں سورج نکلے نہیں نکلے فجر ہو جائے, سورج نکلنا ضروری نہیں ہے, وہاں فجر ہونا, فجر کا وقت پایا جانا ضروری ہے. فجر پڑھ لے, فجر پڑھ کے نکل جائیں ٹھیک ہے. یہ وقوف مزدلفہ ہوگا. اب آپ کی 9 تاریخ کی رات ختم ہو گئی, 9 کی دوپہر میں عرفات میں تھے, 9 کی رات یعنی 10 کی رات میں کہاں تھے؟ مزدلفہ میں. اب 10 کی صبح میں کہاں جائیں گے؟ مینا. کہاں جائیں گے؟ یہ مینا جہاں پہ آپ کا ٹینٹ ہے, جہاں پہ آپ کی بیگ ہے, جہاں پہ کا سامان ہے, جہاں پہ آپ کی سب چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے. جب مینا جائیں گے 10 تاریخ کو تو 4 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں؟ 4. پہلا کام جمرۃ العقبہ, بڑے شیطان کو 7 ٹکری مارنی ہے. پہلا کام بڑے شیطان کو کیا کرنا ہے؟ 7 ٹکری مارنی ہے. کیسے ماریں گے؟ ایک کنکری ایک مرتبہ میں بلند ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر, شیطان کو ذلیل کرنے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر اردو میں پڑھنا ہے تو, عربی میں پڑھنا ہے تو لرضا الرحمن و رغم الشیطان, شیطان کو ذلیل کرنے, خدا کو راضی کرنے, بسم اللہ اللہ اکبر. ایک اس طرح سے 2, اس کے 3 ہاتھ
یعنی 3 ہاتھ کے اندر کنکری گر گئی آپ کی وہ کنکری مان لی جائے گی, اور 3 ہاتھ کے باہر گرے گی تو کنکری شمار نہیں کرنا ہے. 3 ہاتھ کے اندر آپ کی کنکری چلی گئی, کیسے چلی گئی, آپ کا وہ رمی ہو گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیے, یہ جمرۃ العقبہ ہے بڑا شیطان, اس کو کنکری مارنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, 7 کنکری مارنی ہے. اس میں نیابت نہیں ہے اچھے لوگوں کے لیے. نیابت مطلب کیا, ایک کام کرنا یار جا رہا تو میری بھی مار دے. نیابت یعنی نائب بنا کے کس کو ہم نہیں بھیج سکتے, کس کو اپنا ریپرزینٹیٹیو کہ بھائی میری جگہ کر لے, ایسا نہیں چلے گا, آپ کو خود جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو بیمار اگر ہے, ایسا بیمار ہے کہ جا ہی نہیں سکتا, اسٹریچر پہ بھی نہیں جا سکتا, ویل چیئر پہ بھی نہیں جا سکتا, کسی کے کاندھے پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتا, ویل چیئر پہ بھی نہیں جا سکتا, اسٹریچر پہ بھی نہیں جا سکتا, یا اس کو لے جانے میں بہت بہت دشواری ہے, تو وہ اپنی طرف سے کہے کسی کو کہ یہ میری طرف سے کنکری مار دے, تو ایسا مریض, ایسا بیمار, ایسا معذور اس کی طرف سے کنکری مار سکتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, 7 کنکری مارے پہلا کام. دوسرا کام قربانی. ٹھیک ہے, تیسرا کام اپنا حلق کر کے احرام کھول کر کے ساری پابندی ختم کر دینا. صرف عورت کی پابندی, عورت اب بھی حرام ہے. یہ تینوں کام کر کے آپ فارغ ہو گئے. اب چوتھا کام بچا طواف زیارت. طواف زیارت میں طواف اور سعی کرنی ہے لیکن سادے لباس میں. آپ نے حلق کیا نا قربانی کرنے کے بعد, تو ساری پابندی اب ختم ہوگی احرام کی. سادہ لباس پہنو, اچھا لباس پہنو, خوشبو لگاؤ, جو ساری پابندی تھی احرام کی سب ختم ہو گئی. 10 تاریخ کو پہلا کام شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں, دوسرا قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور تیسرا کام حلق کر کے عورتیں قصر کر کے احرام سے فارغ ہو جائیں. اب آئیں گے طواف زیارت کے لیے. اگر آپ 11-10 کو نہیں کر سکتے دن میں, رات میں کریں, نہیں کر سکتے تو 11 کے دن میں کریں, نہیں ہوتا تو 12 کے دن میں, نہیں تو 11 کے دن رات میں. 10 کو کریں, 11 کو کریں, اور 10-11 نہیں ہوا تو 12 کی مغرب سے پہلے آپ کر لیں, مغرب کی. لیکن اگر عورت ہے اس کو جناب, اس کو جو ہے وہ اس کے ایام شروع ہو گئے, تو اب وہ کیا کریں گی, اگر اس خاتون نے جو ناپاک تھی طواف زیارت کو 10 یا 11 یا 12 ناپاکی کی حالت میں کر لیا تو اس پہ بدن آ جائیں گا. کیا آ جائیں گا؟ تو عورت کیا کرے گی پھر, عورت نہ 10 کو کرے گی, نہ 11 کو, نہ 12 کو. وہ کب کرے گی, جب وہ 20 تاریخ کو, 15 تاریخ کو, 18 تاریخ کو جب پاک ہوگی جب جا کے طواف زیارت کرے گی. لیکن یاد رکھیں, اگر عورت بغیر طواف زیارت کے آ گئی تو جیسے مردوں پہ عورت حرام ہے ویسی عورتوں کے مرد بھی حرام ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں, ایک دم ہونے والا ایک حادثہ بتاتا ہوں. گزشتہ سال ہمارے ایک ساتھی ہیں, اور سال ہمارے تربیت قیام کرتے ہیں, تو وہاں کے حاجی ہمارا نمبر بھی لے لیتے ہیں کہ بھائی کوئی دشواری ہوگی تو آپ بتا دینا. وہاں پہ واٹس ایپ پہ آئموں پہ کال کرتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے. تو اس ساتھی کا مجھے فون آیا, کہا یہاں پہ ایک عورت ہے, وہ طواف زیارت کو جاتی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا تو شوہر ہی مر گیا تو میں کس کے لیے طواف زیارت کروں, جبکہ اس عورت نے ضد کر کے طواف زیارت نہیں کیا. ان کے حاجیوں نے جو گروپ والے تھے انہوں نے مجھے فون کیا, کہا حضرت یہ کہتی ہے کہ جب میرے تو شوہر ہی نہیں, انتقال ہو گیا, میں بیوہ ہوں, تو میں کہا کہ کس کے لیے طواف زیارت کروں. میں نے کہا اس کو بولو کہ طواف زیارت فرض ہے, اگرچہ وہ عورت کو حلال کرتا ہے, عورت کے لیے مرد کو حلال کرتا ہے, لیکن اگر اس نے بغیر طواف زیارت کے واپس آ گئی تو اس کو واپس جا کر کے پورا حج کرنا پڑے گا, ورنہ حج نہیں ہوگا اس کا. مطلب آپ سوچیں, وہ میں گاؤں کا نام بھی بتاتا ہوں, خاتون کا نام بھی, دوست کا نام بھی بتاتا ہوں, لیکن ہم کو پردہ داری کا حکم دیا ہے تو میں نہیں بتاتا ہوں, لیکن یہ سچا واقعہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. تو عورت کبھی کبھی وہ مطلب معاذ اللہ رب العالمین اس طرح سے شیطان جو ہے نا وہ ڈالتا ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیوں کرنا, کیا کرنا, منطق لگانے لگاتا ہے, لاجک لگاتا ہے. اور لاجک کا کام ہی نہیں, یہاں تو خدا کی فرما برداری ہوئی, قربانی کا نام ہے, خدا کی فرما برداری. اپنے لاجک مت لگاؤ کہ ایسا نہیں نا ویسا نہیں, بلکہ جو خدا کا حکم ہے, رسول اللہ کی سنت ہے, اس پہ عمل کرو. تو طواف زیارت سے عورت حلال ہوتی ہے لیکن حج بھی پورا ہوتا ہے. اگر طواف زیارت کر کے آ گیا تو حج نہیں ہوگا اس کا, اس کو دوبارہ جا کے زندگی میں جب جائے گا تب طواف زیارت کرنی پڑے گی. طواف زیارت کرے گا تب جا کے اس کی عورت حلال ہوگی اور اس کے لیے حج مکمل ہوگا, ورنہ حج مکمل نہیں ہوگا. دیکھو اب یہ اس کا بھی سیم کیسے, کسی نے کنکری نہیں ماری, کسی نے کنکری نہیں ماری تو اس پہ دم تو آئے گی آئے گا, لیکن اس کو کنکری مارنے بھی جانا پڑے گا. صحیح نہیں ثابت ہوگی, اس کو مارنے جانا پڑے گا. ایسے اگر کسی نے معاذ اللہ رب العالمین صحیح نہیں کی تو دم تو دینا ہی پڑے گا, صحیح بھی کرنی پڑے گی اس کو. مطلب جب تک کہ مکے میں جب تک کہ صحیح جا کے اس کو کرنی پڑے گی. تو خیال رکھیں 10 تاریخ کے کیا کیا کام ہے. پہلا کام ہے
بولیے نا, شیطان کو. آپ نے تو سیکھا کہ وہاں تھوڑا بہت بولیے. پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی. تیسرا کام کیا ہے؟ اب اگر کسی آدمی نے ہلاک کر لیا پہلے, کنکری نہیں ماری, قربانی بھی نہیں دی, اس کو 2 دم دینے پڑیں گے. اور کسی آدمی نے کنکری مار لی, ہلاک کر لیا, قربانی نہیں کی, تو 1 دم دینا پڑے گا. کسی شخص کی قربانی ہو گئی, ابھی کنکری نہیں مارا, تو 1 دم دینا پڑے گا. مطلب اس میں ترتیب واجب ہے. کیا ہے ترتیب؟ مطلب پہلے کنکری تو کنکری مارنا ہے, دوسرے میں قربانی تو قربانی ہی کرنی ہے, اور تیسرے میں ہلاک تو ہلاک ہی کرنا ہے. اگر کسی نے ہلاک پہلے کر لیا, قربانی پہلے کر لی, اور اس نے رمی نہیں کی, تو اس کو 2 دم دینے پڑے گی. سمجھے آپ؟ اور کسی نے رمی کر لی اور ہلاک کر لیا, قربانی نہیں کی, قربانی نہیں, میسج نہیں آیا, اس کا کچھ ہوا ہی نہیں, تو اس کو 1 دم دینا پڑے گا. تو ترتیب واجب ہے. پہلا کام 10 تاریخ کا جمرے پہ رمی کرنی ہے 7, صرف بڑے شیطان کو. دوسرا کام کیا ہے؟ بولیے نا, قربانی. قربانی ہونے دے, کنفرم ہونے دے, یقین ہو گیا قربانی ہو گئی, کنفرم ہو گیا, اس کے بعد آپ اپنا ہلاک کریں. ہلاک کرنے کے بعد آپ احرام کھولیں, احرام کھول کر کے اچھا لباس پہنے, خوشبو لگائیں, نہائیں, صابن استعمال کریں, شیمپو استعمال کریں, خوشبو والا تیل لگائیں, جو کرنا ہے کریں. پھر آپ آئیں گے طواف زیارت کے لیے. طواف زیارت کا 10 تاریخ کو ہونا ضروری نہیں ہے, 11 کو بھی کر سکتے, 12 کو بھی کر سکتے ہیں جی, 12 کی مغرب تک کے کر لیں. اگر خدا نہ خواستہ, میں عورت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس نے 10 کو نہیں کیا, 11 کو نہیں کیا, 12 کو نہیں کیا, اور کر لیا, تو اس پہ بدنا آئے گا, بدنا, ناپاکی کی حالت میں. اور اگر بدنا آ گیا, لیکن اس نے بعد میں کیا کیا کہ 15 تاریخ کو, 18 تاریخ کو, 20 تاریخ کو پاک ہو گئی, اور اس نے وہ طواف زیارت کا اعادہ کر لیا, مطلب اس طواف زیارت کو جا کے ریپیٹ کر لیا, یعنی طواف صحیح کر لی, تو بدنا ساکت ہو جائے گا, اس کو دم دینا پڑے گا. مطلب وہ بڑے سے چھوٹے جنایت پہ آ جائے گی. پہلے بڑا جنایت تھا نا, دم نہیں تھا, بدنا تھا, تو اب کیونکہ اس نے اس کو ریپیٹ کر لیا, طواف زیارت کو ریپیٹ کر لیا, تو بدنا ختم ہو جائے گا, لیکن دم آ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلے, اس کی 2 صورتیں, عورتیں نہیں ہیں, یا سن رہی ہوگی, ہمارا ویڈیو جائے گا تو انشاءاللہ سنیں گی. تو اگر خاتون نے, اس کو 10 تاریخ کو حیض آیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے زمانے ناپاکی شروع ہوئی تھی, لیکن 11 کو پاک ہو گئی یا 12 کو پاک ہو گئی, تو ابھی ٹائم ہے طواف زیارت کا. 11 کو ٹائم ہے, 12 کو. اب وہ پاک ہو کے آ کر طواف کر لے گی, تو بدنا بھی ساکت ہے, دم بھی ساکت ہو جائے گا. لیکن اگر 12 کے بعد پاک ہو کے آئیں گی, تو بدنا ساکت ہو جائے گا, دم برقرار رہے گا. یہ بات کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. مردوں نے اگر 11 کو نہیں کیا, 10 کو نہیں کیا, 12 کو نہیں کیا, 13 کو 14 کو کیا, تو ان پر بھی دم آئے گا, لیکن کریں گے تو اس کا ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ڈیلے کر کے نہیں کرنا ہے, اگر کرو گے تو دم آ جائے گا کہ وہ ایام نہر میں نہیں ہوا. لیکن اگر بعد میں بھی کرے گا تو طواف زیارت ہو جائے گی. زندگی میں جب کرے گا طواف زیارت ہو جائے گی, بیوی حلال ہو جائے گی. لیکن 12 کی مغرب سے پہلے طواف زیارت کرنا ضروری ہے. یہ ہو گئے 10 تاریخ کے افعال. 11 پھر 11 اور 12 کو رمی کرنی ہے, پہلے چھوٹے شیطان کو, پھر بڑے کو, پھر سب سے بڑے کو. اس طریقے سے 3 کنکری مارنی ہے, 11 کو اور 12 کو, 7 7 7 21 21. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا مکمل حج کا طریقہ. جب آنے لگوں گے مکہ سے, تو جب آپ کو آخری کام کرنا ہے طواف وداع, الوداعی طواف. اگر کسی نے الوداعی طواف نہیں کیا, آ گیا, اس پہ دم آئے گا, پھر بکرا ذبح کر کے بھیجنا پڑے گا. طواف وداع کیا ہے؟ کوئی بھی سادے کپڑے کے اندر, سادے لباس کے اندر آپ جا کے خانے کعبہ کے ساتھ چکر لگا لو, اور 2 رکعت واجب طواف پڑھ لو. اس میں صحیح نہیں ہے, طواف وداع میں صحیح نہیں, صرف طواف خالی, وہ بھی سادے کپڑوں میں جا کے طواف کرنا ہے. طواف کر کے 2 رکعت واجب طواف پڑھنی ہے, الوداعی طواف کر کے آپ تشریف لے آئیے. ٹھیک ہے. سوالات دے لیتے کچھ, اگر آپ کو ہے تو پوچھیں. ہاں, تو احرام مان کے جائیے, احرام مان کے جائیے, احرام. جی ٹھیک ہے نا, تو احرام مان کے جائیے. احرام اصل میں یہ چادر نہیں ہے. احرام کیا ہے؟ وہ نیت ہے جس نے ہم پہ چیزیں حرام کر دی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ احرام نہیں ہے. جی جی جی, یہ احرام نہیں ہے. اگر میں نے کالی چادر پہنی تو بھی میرا احرام ہو جائے گا, سمجھے. پیلی پہنی نا تو بھی ہو جائے گا. اگر یہ چادر, یہ سفید چادر, یہ احرام نہیں ہے. کوئی بھی کلر کی میں چادر پہنوں, یہ تو سنت ہے سفید پہننا, اس لیے سفید پہنتے ہیں, ورنہ یہ چادر احرام نہیں ہے. احرام کیا ہے؟ وہ نیت جس نے حلال چیزیں ہم پہ حرام کر دی, وہ احرام ہے. سمجھے آپ بات کو؟ اب بات سمجھے.
یہ چادر یہ تو میں بدل بھی سکتا ہوں نا, یہ تو میں چینج بھی کر سکتا ہوں, اگر ناپاک ہو جائے تو چینج بھی. تو یہ احرام تھوڑی ٹوٹے گا, احرام نہیں کھلے گا. احرام یہ نہیں, یہ احرام کا لباس ہے. احرام کیا ہے؟ وہ نیت جس نے مجھ پہ حلال چیزیں حرام کر دی, وہ احرام ہے. ٹھیک ہے, چلیے سوالات کیجیے, انشاءاللہ جواب دیتے پھر انشاءاللہ کھانے کی طرف بڑھیں گے. چلیے کوئی سوال پوچھنا ہو, لائٹ چالو کیجیے, لائٹ شروع کیجیے. ہاں, بدنا مینس ایسا بڑا جانور جس کے 7 حصے ہوتے ہوں. بڑا جانور مطلب اونٹ یا بیل یا گائے یا بھینس جس کے 7 حصے ہوتے ہوں. تو یہ حدود حرم میں قربان کر کے اس کا گوشت اس غریبوں میں اور مسکینوں میں, حاجت مندوں میں صدقہ کر دینا یہ ضروری ہے. یہاں پہ ہم پورا اگر ہم یہاں پہ جو تھے نا اپنی قربانی خود کھاتے تھے, مالداروں کو کھلاتے تھے, سب استعمال کرتے تھے, لیکن وہاں پہ دم اور بدنہ کی قربانی مالدار, رئیس, حاجت مند اور خود دینے والا نہیں کھا سکتا. اس کو ذبح کر کے حدود حرم میں ذبح کر کے اس کو دینا پڑے گا. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات, بہت سارے لوگ گڑبڑ کیا کرتے ہیں, حدود حرم میں جو چیزیں کرنی نا وہ مسجد عائشہ جا کے کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ طواف کر لیا, صفا مرہ کی صحیح کر لی, حلق کر لیا. اب وہ سوچتے کہ یار یہاں پہ ابھی نہانا تو نہیں ہے, نہانا تو اگلی بار عمرہ کرنے جائیں گے مسجد عائشہ. تو اگر حلق یا قربانی جو حرم میں کرنی تھی آؤٹ آف حرم جا کے کیا, آؤٹ آف مسجد عائشہ آؤٹ آف حرم ہے, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی مسجد عائشہ جا کے حلق کرے گا نا تو دم آ جائے گا اس میں. اور کوئی اگر مینا کے باہر جدہ میں سستے جانور ملے وہاں قربانی کرے گا تو بھی دم آ جائے گا اس کے اوپر, سمجھا. تو حدود حرم میں دم کی اور بدنے کی قربانی ہونا اور اس کا غریبوں میں صدقہ ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تب جا کے وہ مکمل ہوگا. تو بدنہ یعنی بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہو, دم یعنی چھوٹا جانور سے بکرا لیا جائے. اور بدنہ کی 2 ہی صورتیں, اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ایک تو حالت احرام میں صحبت کر لی جائے, دوسرا ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیا جائے. تو 2 صورتوں میں ہی بدنہ آئے گا, تیسری کوئی صورت نہیں ہے. اور دم کس پہ آتا ہے؟ 27 واجبات میں سے جو واجب چھوٹے گا اس سے دم آ جائے گا. چلیے اور کوئی سوالات کیجیے, آپ کے دل میں جو سوالات کیجیے انشاءاللہ تعالی. یہ لائیو چالو پروگرام ہے ماشاءاللہ. نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, اگر 15 دن مکے میں ٹھہرنا ہے تو آپ وہاں پہ مقیم ہو جائیں گے, پھر آپ قصر نہیں کریں گے. لیکن آپ کو 10 دن رہنا ہے اور پھر 12ویں دن یا 13ویں دن یا 14ویں دن آپ کو عرفات جانا ہے, تو عرفات جو ہے نا آؤٹ آف مکہ ہے. تو اس میں جاتے ہی آپ جو کا وہ سفر آپ کا ختم ہو, آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. تو آپ 14 دن مکے میں اور 15ویں دن عرفات جانے والے ہیں, تو آپ وہاں پہ مقیم نہیں بلکہ مسافر رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ جدہ جانے والے ہو, آؤٹ آف حرم ہے جدہ. طائف جانے والے ہو, آؤٹ آف حرم ہے. تو اگر مکے میں 15 دن کا اسٹے ہے یعنی وہیں رہو گے حرم میں, تو ٹھیک ہے آپ وہاں کے مقیم ہو گئے, مقیم کے احکام جاری ہو گئے. لیکن اگر آپ بیچ میں طائف جانے والے ہو, جدہ جانے والے ہو, مسجد عائشہ جانے والے ہو یا پھر عرفات جانے والے ہو, تو آپ وہاں مقیم نہیں ہوگے, آپ کو وہاں پہ مسافر والی نماز پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, 15 دن کے اندر 15 دن پورے ایک ساتھ ٹھہریں گے تو مکہ. زیارت کے لیے بھی گئے تو آپ مسافر ہو گئے, کیونکہ آپ کا ایک ساتھ 15 دن مکے میں قیام نہیں پایا گیا, سمجھے. اگر ایک ساتھ مکے میں 15 دن ٹھہرنے والے, جیسے میں جلگاؤں آیا یہاں پہ, میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا تو میں یہاں مقیم ہوں. لیکن اگر میں ایک دن نصیر آباد جانے والا ہوں تو میں یہاں پہ مقیم مسافر ہی ہوں, مطلب اگر ممبئی سے آیا تو. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ پہلے مغرب کی 3 فرض پڑھنی ہے, عشاء کی مغرب کی 3 فرض, پھر عشاء کی 2 فرض. ٹھیک, 2 فرض یا 4 فرض جتنی آپ کی قصر میں. تو یہ ایک مسئلہ بہت اچھا پوچھا, بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھو یہ مسئلہ ہے نا, یہ حج کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت کام کا مسئلہ ہے. اگر کوئی مقیم ہے, میں مقیم ہوں یہاں پہ, اگر میں قصر کروں گا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ممبئی کا بندہ یہاں پہ آیا اور وہ 4 پوری پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. دیکھو مسئلہ ہے, اگر مسافر پوری پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی اور مقیم آدھی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. مسئلہ یاد رکھو, استثنا یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے. جماعت سے اگر نماز پڑھے گا مسافر تو پوری پڑھے گا, ہاں جماعت سے. لیکن اگر وہ انفرادی طور پہ پڑھے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قصر میں قصر واجب ہے
اور قیام یعنی مکمل اقامت کا 4 رکعت پوری پڑھنا واجب ہے. یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ نے سوچا نا کہ میں پوری پڑھ لیں گے, حضرت عمر نے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سفر کا کوئی اثر نہیں ہوتا, میں قصر کیوں کروں جبکہ میں تھکتا نہیں ہوں, مجھے کوئی سفر کی وجہ سے کوئی پریشانی, میں پوری پڑھتا ہوں. حضور نے کہا عمر یہ قصر اللہ کا صدقہ ہے, اس کو اختیار کرو. یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک دم کمفرٹیبل سفر میں اسی میں جا رہے تو سفر تو لگی رہا, بلکہ سفر میں زیادہ آرام ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ پوری پڑھیں گے, بلکہ سفر میں آپ 92 کلومیٹر اور آدھا 92.5 کلومیٹر چلے گئے, مسافر ہو گئے, آپ کو وہاں پہ قصر کرنی ہے. ابھی جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے ناسک گئے, 4 دن کی نمازیں چھوٹی یا 4 ٹائم کی نماز چھوٹی, تو وہاں پہ جو چھوٹیں گی تو اس کو ہم یہاں پر آ کر کے بھی قصر کی قضا پڑھیں گے. جی بس سے کریں تو قضا, قصر کی قضا قصر ہے اور اقامت کی قضا اقامت ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ لائٹ کا آپ نے حضرت کہا کہ وہ گرین لائٹ, ابھی جیسا ہے کہ آج کل انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ احرام میں یعنی احرام کے بغیر کرنا ہے تو پھر آپ کو باہر سے کرنا ہوتا ہے. ہاں, تو پھر وہاں پر وہ جو ہے شروعات کے لیے کون سے پوائنٹس ہیں آپ جی لائٹ سے باہر؟ حجر اسود جو ہے اس کی لائٹیں ساری طرف ہیں, فرسٹ فلور پہ بھی سیکنڈ فلور پہ بھی, سب طرف ہے. تو آپ کو حجر اسود جو ہے نا وہ جو دکھائی دے گا تو اس کے سیم ڈائریکشن میں آپ کو گرین لائٹ بھی ہر فلور پہ ملے گی, فرسٹ ہو, سیکنڈ ہو, تھرڈ ہو, اوپر کا روف ہو, تو سب جگہ پہ دکھیں گے. اس میں ٹینشن کی بات نہیں. اس کے پہلے شروع کرنا ہے, پہلے سے مطلب کیا, وہ جان شروع فار ایگزامپل اس سے یہاں سے اسٹارٹ کریں کارنر سے, ٹھیک ہے. قربانی کا گوشت کرتے لا سکتے ہیں, قربانی کا گوشت جو حج کی قربانی ہے وہ لا سکتے ہیں. اگر پریزرو کر سکتے ہو اس کو, آپ اتنا کولڈ وہ دے سکتے ہو کہ وہ پریزرو رہے گا, اچھے سے تازہ رہے گا, خراب نہیں ہوگا, لا سکتے ہو. لیکن وہاں پہ وہ ساری چیزیں مشکل ہوتی ہے, بہت ٹف ہوتا ہے. سکھا کر یا جو بھی کر کے آپ لا سکتے ہو, لانے میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے نا, جو حج کی قربانی وہ شکرانے کی ہے, اس کا گوشت کھا سکتے ہیں, دم کا گوشت نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, کھا سکتے, لا سکتے تو لاؤ, ایسا ضروری نہیں لانا. جی اگر آپ لا سکتے لا سکتے. ٹھیک ہے, چلیے اور کوئی سوال؟ جی طواف سے زیادہ فرض ہے. جی یہ بہت اچھا سوال ہے. اگر طواف زیارت کے لیے کوئی گیا تو اگر اس نے احرام نہیں کھولا ہے, اس کو 10 تاریخ کو احرام کھول دینا ہے نا, لیکن کسی حاجی نے نہیں کھولا, اگر نہیں اس دن دیں گے آپ کو, اس دن طواف زیارت تو سب کو انٹری رہے گی. اس دن کسی کو نہیں روکنے والے ہو, اس دن سب کو سب کو پتا ہے کہ طواف زیارت نہیں کرے گا تو اس کا ہوگا ہی نہیں, تو اس دن آپ کو فل پرمیشن ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ہاں یہ عام دنوں میں نہیں ہے, لیکن طواف زیارت کے لیے تو فل آزادی ہے. تو اگر آپ احرام کے اندر احرام اگر آپ نے نہیں کھولا ہے تو آپ کو استباح بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنی ہے. استباح بھی کرنا ہے مطلب وہ ہاتھ نکالنا ہے, اور عمل بھی کرنا ہے, اور وہ ساری چیزیں کرنی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کھول لیا ہے تو آپ کو رمل کرنا ہے, صرف کیا کرنا ہے, استباح نہیں کرنا ہے, استباح رمل کرنا ہے صرف. پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے طواف زیارت کے لیے, اور پھر 2 رکعت واجب طواف پڑھیں گے, پھر صفا مروہ کی صحیح کریں گے, آپ کی طواف زیارت ہوگی. ٹھیک, ہاں ویسی جیسی حالت وہ پابندی رہتی ہے سر ڈھانپنے کرتے جی وہ پابندی جی جی جب تک کہ حلق نہیں کرے تب تک کہ سر کو نہیں جا سکتے. جی وہ پابندی رہتی ہے. جی وہ استباح ہوتا ہے, استباح ختم ہو جاتا ہے. جی جی اور کوئی سوال؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اگر کوئی شخص ہے کہ اس کا طواف منقطع ہو گیا, بریک ہو گیا, بیچ میں بریک ہو گیا, جماعت کھڑی ہو گئی, آپ کو پیاس لگ گئی, آپ کا وضو ٹوٹ گیا, جو بھی ہوا, تو اگر آپ نے خانہ کعبہ کے طواف کے 4 چکر سے زیادہ کر لیے تھے
تو آپ کو بنا کرنی ہوگی. بنا مطلب کیا؟ جہاں چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے. 4 چکر ہو گئے تو 4 چکر اگر ہو گئے مطلب چوتھا چکر حجر اسود کو کراس کر لیا آپ نے, حجر اسود کو پاس کر لیا, تو اس کے بعد آپ کو بنا کرنی ہوگی. بنا مطلب کیا؟ جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرنا ہے. چاہے تو آپ حجر اسود سے شروع کریں, چاہے تو حتیم پاس چھوڑا تھا تو حتیم پاس سے, مقام ابراہیم پاس چھوڑا تھا مقام ابراہیم سے, مستجار پہ چھوڑا مستجار پہ, جہاں چھوڑا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ حجر اسود سے شروع کرنا تھا تو حجر اسود سے بھی 5واں چکر شروع کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 4 سے کم چکر کیے, مطلب آپ آ رہے تھے حجر اسود پہ اور مستجاب بھی وضو ٹوٹ گیا, مطلب 4.25 چکر ہی مستجاب پر ہی وضو ٹوٹ گیا, صفے لگ گئی, آپ کو ہٹا دیا گیا, آپ کا طواف بریک ہو گیا, تو اگر 4 سے کم میں ہے تو آپ کو دونوں اجازتیں ہیں. چاہے تو بنا کریں, چاہے تو از سرے 9 پھر سے کریں, دونوں آپشن آپ کے لیے. چاہے تو اس کو ختم کر دیں, نئے سرے سے کریں, چاہے تو آپ جہاں سے چھوڑے وہاں سے کنٹینیو کریں, دونوں آپ کو اجازتیں ہیں. لیکن 4 ہونے کے بعد آپ کو پھر سے شروع نہیں کرنا ہے, بلکہ 4 ہو گیا تو اب آپ کو بنا کرنا ہے. بنا یعنی اس کو کنٹینیو, اس پہ بنیاد رکھ کے اسی کو آگے کیری آن کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. ہاں, طواف میں آپ کھا سکتے, پی سکتے, زمزم بھی پی سکتے ہو, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے بچیں کہ طواف میں کھانا پینا مکروہ ہے. کھا پی سکتے, کوئی وہ والا بہت تحریمی والا نہیں ہے, تنزیہی ہے, کھا سکتے پی سکتے ہو. کوئی اگر ایسا مریض ہے نا کہ وہ دوا اس کو رکھنی پڑتی ہے ٹنگ کے نیچے, اور رکھ کے بھی کر سکتا ہے. طواف کے دوران کھانے کعبہ کو دیکھنا بھی مکروہ ہے, کھانے کعبہ کو پیٹ کرنا بھی مکروہ ہے. مطلب سینہ کر کے کوئی چلے گا ایسے کراس تو بھی مکروہ ہے, پیٹ کر کے چلے گا تو بھی مکروہ ہے. صرف حجر اسود کو بھی ایسے چلتے چلتے آپ کو غوثہ دینا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر الصلاۃ والسلام. ہاں, ایسے پیٹ نہیں کرنا ہے, سینہ بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اتنا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی. ہاں, پہلی مرتبہ سینہ کر کے اس کو استلام کرتے ہوئے, پہلی بار تو فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی. ٹھیک ہے, درمیان بھی جو ہے نا رک کر کے کھانے کعبہ کی طرف آگے کر کے زیارت کرتے ہیں پہلے. درمیان ہاں, وہ دیکھنا مکروہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں آسمان کو دیکھنا بھی مکروہ ہے, کھانے کی طواف کرتے کرتے دیکھنا بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے, چگر مگر دیکھنا بھی مکروہ ہے. اپنوں کو اپنی نگاہ جھکا کر کے اب اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگ کے مست ہو کے کرنا ہے طواف. ٹھیک ہے.